میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز وجاہ کے نام، ابھی آج کی اپنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ احساسات بڑے انسان کی زندگی کے اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے آج یہ حج کی مووی چلائی گئی اور اسی طرح تلاوت ہوئی، تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا اور نعت کی ہم نے سب نے سنی۔ میں بھی الحمدللہ میرا کام ہی یہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت عطا کی ہے کہ یہ مووی شاید میں کتنی دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ مووی کے علاوہ کیا میں تو فزیکل یہ ساری چیزیں دیکھ چکا ہوں، لیکن ذاتی طور میں میرے احساسات پھر دوبارہ اس مقام پہ پہنچ گئے، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، میری آنکھوں میں پانی آ گیا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ایک خطا کار، ایک گناہ گار، مجھے یہ سعادت عطا کرتا ہے۔ اور خاص طور پر اپنے حجاج کرام کو اپنے درمیان میں پا کر، ایک حاجی کو سب سے پہلے اسے اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں جب اس چیز کو محسوس کرتا ہوں، میں نے جتنا مطالعہ کیا تو مجھے یہ پتہ ہے کہ حاجی کی کیا اہمیت ہے۔ تو لہٰذا آپ کی حقیقت، آپ کی اہمیت آپ کو خود بھی اس کا علم نہیں، لیکن اس کی ایک مثال، ایک دلیل کے طور پہ آپ کو دیتا ہوں کہ اس سے پہلے میں ایک اور آپ سے ڈسکس کرتا ہوں بات کہ انسان سب سے زیادہ محبت کس چیز سے کرتا ہے۔ ہر آدمی اس کا جواب اسے یہ ہوگا، وہ سب سے پہلے اپنے وجود سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا آنا، آپ کس لیے آئے؟ آپ یقیناً کہیں گے کہ نہیں، ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، ہم کسی کے لیے نہیں آئے۔ تو وہ شخص جو پہلی دفعہ اس ہال میں داخل ہوا، وہ اس کے ذہن میں ایک چیز ضرور پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اگلے کئی مرحلوں میں سامنے آئیں گی۔ میں آپ کو صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کو آگاہ اور باخبر رکھنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کو آبزرو کرنا ہے کہ جو شخص پہلے آیا اس کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ابھی کوئی بھی نہیں آیا، اس کا مطلب میں پہلے آ گیا۔ اور کیونکہ ایک اور کچھ طاقتیں انسان کے ساتھ ہر وقت لگی ہوئی ہیں، وہ اس کے ذہن میں یہ اس کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید میں ہی پاگل ہوں، میں ہی پہلے آ گیا۔ نہیں، یہ چیز سوچتے ہوئے کہ نہیں، میں اللہ کے لیے آیا ہوں، مجھے اس کا اجر اللہ نے دینا ہے۔ کیونکہ میں نے متعدد جگہ یہ پڑھا ہے کہ انسان کی سوچ اس کے عمل سے زیادہ ہے، یعنی وہ جتنا اچھا سوچے گا، ابھی عمل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ باقاعدہ طور پر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں میرا مقصد کچھ انتظامی امور ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ ادروائز ابھی تک بہت سارے لوگوں کا میرے آفس میں آنا، میرے سے ملاقات ہو جانا، یہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے۔ میں اپنا پیغام یا اپنا موقف آڈیو کی شکل میں یا ویڈیو کی شکل میں بھی آپ تک پہنچاتا رہا ہوں، پہنچاتا رہوں گا، لیکن میرا کیا مقصد ہے آپ لوگوں کو یہاں اکٹھا کرنا۔ یہ جتنی بھی آپ نے
مناسک حج کی تربیت حاصل کی ہے، ویسے ہی عام ایک نارمل انداز سے میں یہ کہتا ہوں، ایک فارمل وے میں، کہ مجھے اندازہ ہے کہ ان چیزوں کی کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی. پریکٹیکلی آپ جب جس جگہ جس مقام پہ ہوں گے اس وقت آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ کیا ہے. تو آپ لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کرنا اس کا ایک خاص مقصد ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا حاجی، میری حاجن وہ میرے اتنا قریب ہو کہ وہاں پر جہاں پر مجھے صحیح اپنی بات پہنچانے کی میری ضرورت ہے وہ اس وقت میری بات کو مانے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں وہ تاثیر عطا کر، مجھے وہ شعور عطا کر کہ میں تیرا پیغام بھی پہنچا سکوں، تیرے احکام بھی اپنے حاجی تک پہنچا سکوں، اور وہ مجھ سے اس طرح میرے سے بات کرے کہ مجھے یا تو اپنا بزرگ سمجھے، یا مجھے اپنا دوست سمجھے، مجھے اپنا ساتھی سمجھے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک فرد واحد کو ذاتی طور پہ اس کے اندر سوال پیدا ہوتی، اور وہ اگر یہ جو ایک حجاب کا پردہ ہمارے درمیان میں سے ہٹ جائے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے ایک دوستانہ ماحول میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا بزرگ ہے وہ مجھے سمجھے کہ میں بھی اس کی طرح کا ایک بزرگ ہوں، وہ مجھے اپنی پریشانی، اپنی تکلیف بتائے. اور وہ ممکن ہے کہ اس کی اہلیہ بھی ساتھ وہ اس سے بھی بات نہ کر سکے. اسی طرح یہ جو نوجوان ہیں یہ مجھے بتائیں، کیونکہ نوجوانوں کو وہاں جا کے بھی بہت سارے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. اگر وہ مجھے اپنا دوست سمجھے گا تو مجھے بتائے گا، اگر وہ نہیں بتائے گا تو اس وقت جو فقہی یا شرعی طور پہ اس کی ضرورت یا اسے کرنا تھا وہ نہیں کر پائے گا. تو یہ اصل میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے حاجی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے 20 دن کا سفر ہمیں اکٹھا کرنی ہے. اسی طرح ہماری جو خواتین ہیں وہ اپنے اور دوسری خواتین کو پہچانیں، ان میں مکس اپ ہو. اور وہاں پر میری سب سے زیادہ بڑی جو میری کوشش ہوگی کہ میں اسمبلنگ کروں آپ لوگوں کی، آپ لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے، آپ لوگوں کو وہاں پر آپ کی اہمیت اور وہاں پہ آپ کو آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس. تو انشاءاللہ ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. میں نے ایک اور چیز اپنے آن لائن بریفنگ سیشن میں بھی آپ لوگوں کو بتائی کہ بہت ساری چیزوں میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ عبادات انسان پر کچھ فرض کی گئی ہیں، اس میں کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو جسمانی طور پہ آپ کو اس عبادت کو ادا کرنی ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو مالی طور پہ آپ کو کرنی ہے. حج ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے. مالی طور پہ اللہ اور آپ کے درمیان میں ہم آ رہے ہیں، یعنی وہ مال آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دے دیا، وہ آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوں، اب وہ آپ نے ہمارے حوالے کی. اب وہ جو مالی طور پہ آپ نے ہمیں دیا اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا ہے. میں مناسک کے بارے میں کوئی انشاءاللہ اپنی کوشش کروں گا کہ بات نہ ہوگی. کہ آپ لوگ ویسے ہی جو پہلے صبح اپنے ٹائم پہ آ گیا تھکن محسوس کرتا ہے، لیکن یہی سوچ کے کہ نہیں، مجھے میرا اللہ اس کی جزا اور اس کا اجر دے گا. ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو ایک پیکیج آفر کیا، ایک بروشر کی شکل میں آپ کو میسیج ہمارے پاس آیا جس کے اوپر ہماری آپس میں معاملات لین دین کے ہوئے، وہ اسے بروشر کہا جاتا ہے. اس نے ہم نے آفر کیا کہ ہم 20 ڈیز کا پیکیج بنایا ہے ہماری کمپنی نے. تو یہ ہماری چیزیں ہیں، تو اس کے مطابق آپ لوگوں نے جو بھی ہمارا طے ہوا آپ نے ہمیں اس کے حساب سے حج کی ڈیوز ادا کیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس گفتگو کا مطلب ہمارے سے زیادہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو اگلے سال حج پہ آئیں گے. کیونکہ جب تک آپ حج کے اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تو آپ
آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے لیے تو میں ہمیشہ سے زندگی گزارتا رہا ہوں، اب مجھے کسی کے لیے زندگی گزارنی ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے میں نے ارادہ کیا اور میں پاک لینڈ کے لیے ساتھ چلا گیا، اور جو انہوں نے پیکیج کیا میں نے اس کے مطابق کر لیا. لیکن جو گفتگو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں اس کا فائدہ آپ آنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں کہ حج کا سسٹم کیا ہے. ہر شخص کو جس نے حج پہ جانا ہے، حج تو قیامت تک چلنا ہی چلنا ہے، اس میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سسٹم ہے کیا. اس سال ہماری حکومت نے جو پالیسی بنائی کیبنٹ میٹنگ میں، اس نے 2 سسٹم بنائے کہ جو بھی اس سال حج پہ جائے گا وہ ایک ریگولر اسکیم کے تحت جائے گا اور ایک اسپانسرشپ کے ذریعے جائے گا. ریگولر اسکیم یعنی کہ آپ اپنے پیسے جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ ہمارے پاس جمع کرائیں گے اور ہم ان کی اپلیکیشن بک کر لیں گے. اور اسی طرح اسپانسرشپ اسکیم کا ہے کہ جو بھی حاجی جانا چاہتا ہے وہ یا اس کا کوئی دوست یا عزیز یا اقارب وہ باہر سے پیسے منتقل کریں گے فارغ کرنسی کی شکل میں. تو اس سال ہمارے ساتھ ہر سال تقریباً 50% لوگ ہوتے ہی باہر کے ممالک سے ہیں. تو میں جب یہ پیکیج یہ پالیسی آئی تو پہلے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو ہمارا اصل کوٹا ہے اس میں سے صرف 10 انہوں نے کاٹے، تو چلو ہمیں انہوں نے 140 تک کوٹا دے دیا. تو ہم نے اپنی بکنگز سٹارٹ کر دی اور ہم بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہر سال ہمارے پاس 50-52% باہر سے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیں فارن کرنسی بھیجیں گے. اب جیسے جیسے بکنگ آگے سٹارٹ ہوئی، بکنگ کا سلسلہ شروع ہوا، تو تب معاملات سامنے آئے کہ جو باہر کے ملک بھی رہ رہا ہے وہ تھوڑے کر کے اپنے پیسے جمع کرتا رہا، اور اب اس نے محسوس کیا کہ پاکستان میں میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ میں حج کا یہ پیکیج پرچیز کر سکوں. تو اس نے یہ کہا کہ میں تو پیسے آپ کو نہیں بھیج سکتا. یہ وہ ہیں جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا میرے ساتھ جو ان کی بات چیت جو میرے ساتھ ہوئی. اور دوسرا اگلا مرحلے پہ ایک اور یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بتایا ہمیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم بھی یہاں پہ ان ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں وہاں بھی ہم بھی کوئی جمع تفریح کر کے اپنی آمدنی کو ایسے ہی پیش کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ ٹیکسیشن سے ہم کسی حد تک بچ سکیں. تو لہذا اگر ہم نے لیٹ سے کہ 8,000 کا پیکیج ہے، 8,000 کی پیکیج کی اگر اماؤنٹ ہم نے وہاں سے یہ منتقل کی تو ہماری حکومت ہم سے سوال و جواب کرے گی، وہ ہمارے لیے مشکل ہے. لہٰذا وہ معاملہ چلتا رہا اور ہم نے اس دوران میں منسٹری کو ریکویسٹ کی، ان سے درخواست کی کہ جناب یہ معاملات ہیں، آپ کی مہربانی ہمیں ریگولر اسکیم کے مطابق یعنی لوکل پاکستانی کرنسی میں پیکیج بک کرنے کی اجازت دے دیں. اب اس سال کے حالات ہی اتنے مختلف ہو گئے، ہماری حکومتوں نے، ہمارے حکمرانوں نے کوئی ایسی پوزیشن ایسی حالت کر دی کہ ہمارے پاس فارن کرنسی ہے ہی نہیں. تو لہٰذا انہوں نے ہمیں ٹوٹلی ریفیوز کر دیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جی یو آر باؤنڈ. ہمارے ادارے نے آخری وقت میں یہی فیصلہ کیا کہ نہیں، جو قاعدہ قانون ہے ہم نے اس قاعدہ قانون کو نہیں توڑنا. بہت سارے آرگنائزر ایسے ہیں جن کی صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی درخواستوں کو بیچنا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ چاہے کوئی 10 لاکھ میں خریدے، کوئی 12 لاکھ ہمیں دے، کوئی 15 لاکھ دے، کوئی 18 لاکھ دے، بس بیچنا ہے. تو ہمارے لیے بھی ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ہم نے بھی سوچا کہ ہمارے پیکیج کی اماؤنٹ، اب ہم بات اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اپنے 4 پرسن ان روم شیئرنگ والی کہ 30,000 ریال ہمارا پیکیج ہے. تو ہم بھی اس پیکیج کو کاسٹ کم کر کے اس کو بیچیں. کاسٹ کم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک 30,000 ریال کی ہے وہ آپ کو ادارہ 25,000 ریال میں دے دے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اتنی بچتیں کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی کسی کو رکھتا بھی ہے تو اتنی بڑی منسٹری بیٹھی ہے، آپ نے خود ڈاکومنٹیشن دیکھی، آپ ایک چیز کو دیکھیں، ایک چیز رپورٹ ہو رہی ہے کہ ان کے پاس تمام چیزیں جا رہی ہیں اور وہی چیزیں FBR کے پاس پہنچنی ہے.
21,000 کی اماؤنٹ اس ادارے نے یا تو 28,000 میں دے دی یا 25,000 میں دے دی، یہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کسی کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ اگر آپ 30,000 ریال لیں گے تو 30,000 کے مطابق آپ کو سہولت ملے گی، اگر آپ 25,000 ریال لیں گے تو 25 کے حساب سے دیں گے۔ یہی اس کا سمپل جواب ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے بھی ایک 24,000 ریال کا ایک پیکیج بنایا اور ایک 27,000 ریال کا پیکیج بنایا، ہم بھی انسان ہیں نا، ہماری بھی کوشش یہ ہوتی کہ ایک چیز کی کیلکولیشن 140 پہ کی جا رہی ہے، کہاں پہ ایک دم وہ 70 پہ آ جائے تو ہماری تو ساری کیلکولیشن ہی برباد ہوگی۔ بٹ ہم نے جو چیز آگے دے دی، اب اس کو ہم واپس دینے کا اختیار، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اخلاقی طور پہ یا قانونی طور پہ ہم اس میں کوئی رد و بدل کریں۔ تو ہم نے جو 24,000 ریال کا پیکیج بنایا، 27 کا بھی بنایا، تو ہماری بھی کوشش، ہمارے دل میں بھی آیا کہ ہماری اپلیکیشن بک ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے کہ وہ ہر وقت آپ کی رہنمائی کرتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا اس اللہ نے میرے بھی دل میں یہ ڈالا، میں نے اعلیٰ سے یہ کہا، میں نے کہا اعلیٰ ہم نے نہیں بیچنا، ہم نے بس ایک ہی پیکیج بنانا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے کہ ایک پیکیج بنایا گیا 24,000 ریال کا، ایک 27,000 ریال کا، تو اب عقلی طور پہ یہ ہے کہ 24,000 والے کہیں اور ٹھہریں گے، 27,000 والے کہیں اور ٹھہریں گے، 30,000 والے کہیں اور ٹھہریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور اسی طرح ایک 12 دن 13 دن کا پیکیج بنا دیا جائے، ایک 18 دن کا بنا دیا جائے، ایک 20 دن کا بنا دیا جائے، 25 دن کا بنا دیا جائے، اور 30 دن کا پیکیج بنا دیا جائے، تاکہ جو بھی ہمارے پاس آ کے خواہش کرے کہ میں 30 دن کے لیے جانا چاہتا ہوں، آؤ جی ویلکم، بسم اللہ۔ اسی طرح کوئی 25 دن، آؤ جی ویلکم، آؤ جی ماشاء اللہ بسم اللہ۔ تو اس طرح کر کے میں نے یہ سوچا، اور ہمیشہ سے میری یہ کوشش رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نہ 12 دن والوں کے ساتھ رہوں گا، نہ میں 18 دن کے ساتھ رہوں گا، نہ میں 30 دن کے ساتھ رہوں گا۔ اس کا مطلب ہے میں کسی گروپ کے ساتھ نہیں، کیونکہ ایک آدمی ایک وقت ایک ہی گروپ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ تو لہذا ہم نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے وہی کیا کہ ہم نے اپنے گروپ کو ایک فلائٹ پہ لے کے جانا ہے، ایک فلائٹ پہ واپس لانا ہے، کیونکہ ہم اپنا واجب، اپنا فرض آج پہلے ادا کر چکے ہیں۔ ہم اگر جا رہے ہیں تو صرف اپنے حاجیوں کے لیے جا رہے ہیں، اور تبھی ہوگا کہ اگر ہم ہر وقت ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کی کوئی رہنمائی یا ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح کچھ حاجی ہمارے کسی ہوٹل میں، کچھ کسی ہوٹل میں، تو لہذا ہم کسی حاجیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا یہ وہ امپورٹنٹ میسج ہے جو آپ سمجھیں گے اس چیز کو، کہ آپ کے آرگنائزر نے کہیں لالچ نہیں دکھایا، یہی کوشش کی کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے اسی پہ اکتفا کرنا ہے۔ اور اسی جگہ میرے اللہ نے میری مدد فرمائی، فوراً میرے ذہن میں وہ دعا آئی کہ اے میرے بندے دعا کر میرے سے کہ میں نے، اے میرے اللہ، جو کچھ تو نے میرے مقدر میں، میرے نصیب میں لکھا ہے، مجھے اس پہ اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی اگر ایک شخص کی ماہانہ آمدنی 20,000 ہے، یہ وہ میں آپ کو مطلب معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں جو ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں ہیں۔ ایک شخص ہے، اسے ہم تنخواہ دے ہی 20,000 روپے رہیں، وہ 20,000 میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے، اپنے 3-3 4-4 بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تو اللہ نے اسے اتنی توفیق دی کہ وہ 20,000 میں بھی اکتفا اور قناعت کر رہا ہے۔ ایک شخص کی 10 لاکھ روپے تنخواہ ہے، وہ اگر اس 10 لاکھ میں بھی قناعت نہیں کر رہا، وہ ساری زندگی بے چین رہے گا۔ تو میرے اللہ نے مجھے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے، میں نے یہی دعا کی کہ جو نصیب میں میرے آئے، مجھے بس اس پہ توفیق اور قناعت کرنے کی مجھے استقامت اور طاقت عطا کرنی۔ تو انشاءاللہ پیکیج کے حوالے سے اب میں آپ کو پھر ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہمارا ایکچوئل پیکیج جو ہے وہ 4% کا، کیونکہ ہماری گفتگو 4% کے اوپر ہو رہی ہے، وہ ہمارا ہے 23,50,000 روپے۔ یہ وہ پیکیج ہے جو منسٹری نے ہمیں کہا کہ آپ نے یہ پیکیج اتنی اماؤنٹ تک بیچنا ہے، اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا۔ تو یا تو جب ہم بکنگ کر رہے تھے تو اس وقت سب سے 23,50,000 روپے پیسے ہی اکٹھے کرتے، لیکن ہماری عقل نے ہمیں یہ کہا ایک شخص ہمیں پیسے اس وقت دے رہا ہے جب ریال کا ریٹ فرض کریں 75 روپے ہے،
ایک شخص دے رہا ہے اس وقت جب ریال کا ریٹ 75-50 ہو گیا، ایک شخص دے رہا ہے 76 روپے. تو جو جس وقت دے گا، جس نے جتنی جلدی اپنا فیصلہ کیا، ہمیں اسی حساب سے پیسے لیں گے. تو ہم زیادہ پیسے کیوں لیں؟ تو یہ وجہ ہے کہ جو آپ کے پاس اپلیکیشن فارم آئے ہیں اس کے اوپر کلیئرلی مینشن ہے کہ پیکیج ہے 23,50,000 روپے کا. ایک شخص نے دیے 22,80,000 روپے، تو باقی اوپر کی رقم اس سے ریبیٹ میں آ گئی. کسی کا 23,05,000 ہے تو اس سے اوپر کی رقم آ گئی. یعنی میکسیمم جس نے پیکیج کے پیسے دیے وہ تقریباً 23,44,000 ہے، کیونکہ اس نے جب اس وقت پیسے دیے اس وقت ریال کا ریٹ لیا تھا. تو اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ ہم نے ان معاملوں میں بھی اتنی احتیاط کی کہ ہم ہو سکے کہ ہم نے کہیں پہ بھی اس معاملوں میں اوور چارجنگ نہیں کی. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسپانسبلٹیز کا تعین ہونا بہت ضروری ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، شاید یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. میں ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نے اپنے طور پہ ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو سمجھنی ہے. تو لہذا میرے ذمے جو حکومت پاکستان اور وزارت حج سعودی عربیہ میں جو میری ذمہ لگائی ہیں، سبمیشن آف اپلیکیشن ان دی منسٹری ود ان ٹائم، کہ جو حج کی اپلیکیشن ہے وہ میں بر وقت ٹائملی میں اس کو منسٹری میں جمع کروں. اور آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ ہم نے 22 مئی کو اپنے ویزا ایشو کرنا شروع کر دیے. اٹ مینس کہ میں نے 22 مئی سے پہلے وہ تمام امانتیں جو آپ نے میرے ذمہ لگائی تھی وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جنہوں نے، جو وہاں کے وینڈرز ہیں، یعنی وہاں کا معلم ہو گیا، وہاں کی ٹرانسپورٹ کمپنی ہو گئی، اسی طرح کے وہاں کے ہوٹل ہو گئے. الحمدللہ یہ چیزیں آپ جب محسوس کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے آرگنائزر کی سوچ کیسی ہے، کہ دوسرا اگر ہمارا عزیز یا رشتہ دار کسی کے ساتھ جا رہا ہے اسے کیا چیزیں فیس کرنی پڑے گی. تو میں نے الحمدللہ اپنے اصولوں کے مطابق ویل اینڈ ٹائم سارے کام کیے اور آپ تک پہنچائے ہیں. ہر وقت منسٹری کے ساتھ آپ کی اپلیکیشن کے بارے میں مجھے ان ٹچ رہنا ہے. یعنی مثال کے طور پر میرے کسی حاجی کا سینٹ ٹو ایمبیسی آ گیا تو ہم نے اتنی اس نے پرومپٹ اور اتنی ہم نے ایفیشنسی دکھائی کہ اسے ڈیلے نہیں کیا. ہمیں چاہے رات لگی ہم نے پیپر ورکنگ کر کے وہ پہنچائیں اور ویری نیکسٹ ڈے وہ بھی ہم نے کام مکمل کروا دیے تھے. تو وہ تبھی ہوا کہ میں ہر وقت ہم منسٹری کے ساتھ ان ٹچ ہیں تو ہم نے یہ کام کیا. اسی طرح رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا بوتھ منسٹریز وزارت حج سعودی عربیہ بھی اور اسی طرح منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کی جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کو ہمیں فالو کرنا. اور وقتاً فوقتاً وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کو میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. اور اسی گزارش کے ساتھ کہ آپ بھی اس میں جیسے ابھی تک آپ میرے ساتھ تعاون فرماتے ہیں آگے بھی انشاءاللہ تعاون فرمائیں گے. کیونکہ اصل میں ہمارا سفر 22 تاریخ سے شروع ہونا ہے. ابھی تو ہم ایک اچھے ماحول میں اور ایک اچھے ایٹماسفیئر میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا پتہ اس وقت چلنا ہے کہ مزاج کیسا ہے. وہاں پہ باسط رضا کا مزاج کیسا ہے، یہاں پہ تو اعلیٰ بہت میٹھا میٹھا بولتا ہے، وہاں پہ اس کا مزاج کیسا ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے اس قدر قریب ہے تو اللہ نے اس کے دل میں یہ ڈالا ہے. تو ہمیں کوشش یہی ہوگی کہ ہماری کسی گفتار سے، کسی بھی عمل سے آپ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو. لیکن پھر بھی انسان ہے، مکمل تو کوئی بھی نہیں ہے. کہیں اگر قطع کوئی ایسی کسی کے ساتھ کوئی ناگوار گزرے تو ہم ابھی سے معافی مانگتے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ ہمارا پورا سفر خیر و عافیت سے ختم ہوگا میں اس وقت بھی آپ سے معافی کا طلبگار لوں گا. لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کی کوشش کریں کہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو کہ حکم خدا ہے اس میں میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا وہ کیسی مشقتیں ہیں؟ میں نے کوشش کی کہ آن لائن بریفنگ سیشن میں آپ کو بتاؤں کہ مشکلات، پریشانی، تکالیف ہیں کیا، مسائل کیا ہیں. کیا مشکلیں صرف کیا کام ہے کہ ہمارے مزاج کے برخلاف کام ہونا ہے. میں اب اکیلا 19 کی فلائٹ پہ جا رہا ہوں
میں اپنے لیے بھی، جبکہ ایئر لائن کا پورا سسٹم میرے ساتھ سن 1988 سے میں اس چیز میں ہوں، اتنے تعلقات، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اور پھر اسی طرح جب میں سعودی عرب جاتا ہوں اور میں خود آرگنائزر ہوں، میں اپنے لیے ایک علیحدہ گاڑی، چاہے میں جتنی مرضی وہاں پہ قیمتی گاڑی لے لوں، لیکن میں وہاں پہ جدہ ایئرپورٹ پہ جا کے بھی پیسے ہونے کے باوجود میں اپنے لیے گاڑی نہیں لے سکتا۔ سسٹم ہے کہ آپ کو بس میں ہی جانا ہے۔ تو یہی ہمارے اور آپ کے مزاج کے برخلاف ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتنی نعمتیں عطا کی کہ ایک فون کرو کئی گاڑیاں ہو گئی ہمارے پاس، اتنی لگژریس گاڑی ہیں، جبکہ وہاں پہ ہم محتاج ہیں ایک بس میں سفر پر بھی کریں۔ تو یہاں پہ آ کر وہی چیز سمجھ میں آئی کہ میرا اللہ یہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میں نے احرام کی حالت میں آنے کے بعد ایک چیز کا تکرار کرنا ہے، اسے کہتے ہیں تلبیہ۔ تلبیہ کے اندر 3 جملے ایسے ہیں کہ اگر میرا نوجوان، میرا بچہ، میری بچی، میرے بھائی، میرے دوست، اگر انہوں نے اسے اپنی زندگی کے نافذ کر لیا تو یہ زندگی ان کے لیے بہت آسان ہو گئی۔ وہ کیا ہیں؟ ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، میری اپنی کوئی تعریف نہیں، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، اور یہ ملک بھی تیرا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ شرٹ میری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ موبائل میرا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے۔ لیکن جب میں اس کی حقیقت پہ غور کرتا ہوں، تدبر کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں، تو یہ کبھی میرے پردادا کے نام پہ تھا گھر، پھر اس کے بعد میرے دادا کے نام ہوا، پھر دادا کے بعد میرے والد کے نام پہ ہوا، والد کے بعد میرے نام پہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جائیداد نے، اس گھر نے، اس گاڑی نے کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، یہ میری بھی نہیں ہے، بس مجھے اللہ کی طرف سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اسے استعمال کروں۔ تو ان گہرائیوں کو جاننے کے لیے میری کوشش ہوگی کہ میں موقع پہ آپ کو طواف کا فلسفہ بتاؤں، میں آپ کو صحیح کا فلسفہ بتاؤں، میں آپ کو مینا میں رہنے کا فلسفہ بتاؤں، عرفات کا فلسفہ بتاؤں، تاکہ آپ حج میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو جس قدر چاہے گا حاصل کرنا اسے اتنا ملنا ہے۔ تو لہذا ہماری کوشش ہونی ہے کہ ہماری جان بھی لگ رہی ہے، ہمارا مال بھی لگ رہا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگیوں کے اسے نافذ کر سکیں۔ تو ہماری رسپانسبلٹیز منسٹری کے ساتھ ان ٹچ رہنا، رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا، اسی طرح آپ بھی ایئر لائن کی ٹکٹ کو پرچیز ویلی ٹائم کرنا، کیونکہ حج کے اس کام میں آپ ہمیشہ اس کے لیے یہ چیز نوٹ کرنا، کوئی بھی آپ کو پروگرام کرنا ہے نا، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کی ٹرانسپورٹیشن، آپ کی ایئر ٹرانسپورٹیشن کا تعلق سب سے پہلے ہے، کہ اگر آرگنائزر نے پہلے جہاز کا ٹکٹ لیا ہے تو اس کے مطابق وہ اپنی ساری بکنگ کرے گا۔ اگر کسی نے ایئر لائن بک ہی نہیں کروائی کہ یا یہ ہوگی یا وہ ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا ایکٹیو اور ایفیشینٹ گروپ آرگنائزر نہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ میری کسی ایئر لائن کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میں نے اتنی عرصے سے میں اسی چیز میں ہوں، مجھے بھی اللہ نے بہت موقع دیا، میں کئی ممالک میں، کئی بر اعظم میں مجھے بھی جانے کا موقع ملا، کیونکہ ہماری گفتگو میں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سفر دنیا کے سفروں سے مختلف ہے۔ تو وہ ایئر لائنز جو گورنمنٹ کے، حکومتوں کے یا انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کر رہی ہیں، انہی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ حج کے لیے آپریشن کریں گے، کیونکہ ہمارا کوئی کسی ایئر لائن سے نہیں۔ ہمارے لیے ایئر لائن وہی اہمیت رکھتی ہے کہ جب ہم نے 4-5 مہینے پہلے اپنا پروگرام بنایا، اس کے مطابق تو ایئر لائن مجھے پہلے ٹکٹ دے دے گی کہ ہاں 22 جون کو جانا اور 11 جولائی کی واپسی آپ ہم سے لے لو، میں نے اس کو بک کر لینا، میں نے یہ نہیں دیکھنا یہ ایمریٹس ہے، یہ قطر ایئر لائن ہے، یا ایئر کرو ہے، یا فلائی دبئی ہے، یا
کہ لوگوں نے آرگنائزر نے انہیں پیسوں جمع کرا دیے ہوئے شیڈیول بھی دے دیا. آخری بار اس کے آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ سوری جی ہمارے پاس یہ وجوہات ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اب جس کو یہ پتہ چلے, اللہ نہ کرے یہاں پر کہ ہماری آپریشن ہی ختم ہو گیا اس دیر نہیں کا, تو وہ آرگنائزر یا مہاجر نہ آ یہ مسائل. اور ہم نے ویلنٹائن پہلے اپنا ٹکٹ بک کیا کہ وہ باتیں ہیں جو آپ آگے لوگوں کی رہنمائی رکھ سکتے ہیں کہ کیسے آرگنائزر تو سلیکٹ کرنا. یہ آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہم اپنی بات کریں, ہمیں جو بھی پلان کرنا ہے ہم ایک سال پہلے کرتے ہیں. یعنی آج جو اس دن کا جو پروگرام بنایا یہ ہم نے پچھلے سال ارادہ کیا. اگلے سال 2024 دن جو حج کرنا ہے اس کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے کس طریقوں کو جانا ہے, کس ہوٹل میں رہنا ہے اور کس پیریڈ میں ہم نے ہوٹل کو لینا ہے. کیونکہ آج ہم ارادہ کریں گے تو تکمیل پہ پہنچانے والی اللہ کی ذات ہے. یہ نہیں ہوتا ہے قریب آنے کے بعد اچھا اب یہ اپلیکیشن نہیں بھی گئی, اچھا اس طرح پیکیج بنا دوں, اس طرح پیکیج بنا, تو وہ حاجیوں کے لیے بہت تکلیف ہے. گروپ آرگنائزر کے لیے بھی شاید مشکل ہو, لیکن حاجیوں کے لیے بڑی تکلیف ہے. تو یہ چیزیں جب آپ سمجھ لیں گے آگے نہیں سالوں میں آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. مکہ میں ایک ہوٹل آپ کا بک کرنا, مدینہ میں ہوٹل بک کرنا, عزیزیہ میں مکتب رکھنا, کمٹمنٹ کے مطابق دین ہمیں یہ کہتا ہے ایز کرو تو پورا کرو. وعدہ کیا ہے تو اس کو نبھانا پڑے گا. تو ہم نے پہلے ہوٹل بک نہیں کیا ہے, تب آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس 14 ذی سے 30 دن اس کا اسپیشل مقام نے آپ کو بک کیا. تو اس لیے میرا ہم نے ہمارا مدینہ کا ہوٹل بک ہو گیا, تب ہم نے آپ کو بتایا کہ 5 دن بک ہو گیا. جب ہم نے اپنی عزیزیہ کی بکنگ کر لی تو ہم نے آپ کو بتا دیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اگلے ساتھوں سے لیے یہ عمارت ہم نے اس عزیزیہ کے بننے کے لیے ہم نے 3 سال کے لیے مانگٹ پیسے لیا. اب اگلے 3 سال, 1 سال یہ اور اگلے 2 سال بھی بنے عزیزیہ جیسی عمارت پہ رہا. حج کے پہلے جب آپ بروشر آتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنی پڑے گی کہ اس نے لکھا کہ شفٹنگ کا پیکیج ہے. اس نے عزیزیہ, خالدیہ, شوقیہ, رفیفہ, استا برائی یہ کئی علاقے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں. اور عزیزیہ ایک بہت بڑا یہ غرب امتیاز یہ تم 2 حصے ہیں, شمالیہ یعنی نارتھ, جنوبیہ یعنی ساؤتھ. حج کے دنوں میں یا تو ہوٹل حرم کے قریب ہو یا پھر مینا عرفات کے قریب. اگر عزیزیہ میں مینا عرفات کے قریب آپ کو ایک جھنگی بھی ہے, چوپڑی بھی مل جائے نا, تو حج میں وہ بڑی اہمیت یہاں مل ہے. تو لہٰذا ہماری یہ رہائش کسی حد تک مینا کے بہت قریب ہے, ہم اپنے دھنوں سے قریب ہیں. اس وجہ سے اس عمارت پر مل ہے. ایک بلڈنگ اور ایک ہوٹل ہوئی کیا بارک یہ بڑا اہم سوال ہے. ہوٹل کا ایک ڈیکورم ہے, اس کی ایک ریلیسز ہے, اس کی ایک ڈیکوریشن ہے, اس کا ایک انٹیریئر وہ اس کے مطابق ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرتا ہے. اور جو اپارٹمنٹس ہیں, جو بلڈنگ ہے, وہ والے ڈیکورمس پورے نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو رہائش عزیزیہ میں ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جی انسان رہ نہ سکے, نہیں. وہاں وہ بھی ایک کنڈیشن ہے, نیٹ کارپیٹ ہیں, اس کا پیڈ اچھا ہے, اس سے بھی جو ضرورت کی چیزیں اس میں موجود ہے, واش روم بھی ہے. لیکن جیسا عزیزیہ میں اور جیسا اسپیشل مقام کے 5 اسٹار ہوٹل میں چیزیں ویسی چیزیں وہاں پہ نہیں پرووائڈ ہوں گی. اور اسی طرح جیسے ایک جو ریسٹورنٹ ایریا ایک 5 اسٹار ہوٹل کا مینٹین ہوا ہے, تو ان کے اندر ہی کچن ہے, وہیں سے ساری چیزیں گرم گرم تیار ہو رہی. جتنا بھی پورا عزیزیہ, یہ جتنی بھی میرے علاقوں کے نام یہ یہاں پہ جتنی بھی عمارتیں ہیں وہاں پہ فوڈ جو ہے آؤٹ سائڈ موبائل کیٹرنگ کے ذریعے ہی ہمیں فون ملنا ہے. تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ عزیزیہ کیا چیز ہے. عزیزیہ میں باقی جو چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں ہیں, گدا, تکیہ, بستر, یہ تمام چیزیں تو ہر چیزیں ہیں, لیکن
وہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل آپ کو روزانہ کا ایک ٹاول پرووائڈ کرتا ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہ روزانہ آ کے آپ کی بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں، گدے کا تکیے کا غلاف چینج کرتے ہیں. ایسا بلڈنگس میں ایسا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی میں نے خود محسوس بھی کرنا ہوں کہ کیا میرے بیڈ روم میں میری جو بیڈ شیٹ ہے میری گھر والی کیا روزانہ چینج کرتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ہر آدمی کا رہن سہن ہوتا ہے، وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. یہاں اس چیز کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ ٹاولز نہیں اویلیبل. ہم نے محسوس کیا 6 نائٹس کے لیے اگر ایک زندگی میں ٹھہرا ہے یا 10 نائٹس کے لیے ٹھہرا ہے تو وہاں پہ کیونکہ ٹاولز نہیں ہے، میں نے اس وقت موقع پہ یہ فیصلہ کیا کہ یار میں مارا چنگا جیسا بھی ہے ٹاول تو پرووائڈ کر دوں، تاکہ میرا حاجی اگر اچانک وہاں پہ پہنچے تو اس کے باقی سامان اس پر ٹاول تو اویلیبل ہو، اور وہ اگر مجھے وہاں پہ کہے تو میں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے. تو اس وجہ سے یہ میں چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہماری کوشش یہ ہوگی جو بھی بلڈنگ کے جو نظام چلانے والے ہیں ان سے مسلسل ہے کہ ہمیں روزانہ صفائی کی ہمیں کلیننگ ہمیں چاہیے، وہ انشاءاللہ وہ پرووائڈ کریں گے. ہاں اس نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس بیڈ شیٹ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کس کو ضرورت ہوئی ہم چینج بھی کر دیں گے. لیکن اگر سارے کے سارے ہی ہمیں کہیں تو یہ چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ایک لمیٹڈ چیز ہے، لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایک بکنگ کی گئی ہے، تو اس کے مطابق ہی ہمیں وہ چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کر سکیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری اکوموڈیشن اور ہماری کمٹمنٹ کے بارے میں ہو گیا. فلائٹ کا شیڈیول ہم آپ کو دے چکے ہیں، آپ کی ایئر ٹکٹس کی ویلنگ ٹائم آپ تک پہنچ چکی ہے. یہاں پہ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں اس چیز کو اپنے اوپر ذمہ داری رکھنی ہے اور یہ سمجھنے کہ 21 تاریخ سے پہلے جن عزیزوں سے ہمیں ملنا ہے، جو ہمارے کام ہیں، ہم وہ 21 تاریخ کو مکمل کر لیں، کیونکہ 21 تاریخ کی رات کو فیصل آباد میں جو رہائش پذیر ہیں انہیں تقریباً 12 بجے تک لازمی نکلنا ہے، تاکہ وہ 3 بجے تک ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں. کیونکہ ہماری فلائٹ کا ڈپارچر صبح تقریباً 7 بجے ہمارا فلائٹ کا ڈپارچر ہے. تو ہم یہاں پہ پھر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ کیونکہ ہم نے اس سفر کا ارادہ تو کر لیا، اگر ہمیں وہاں جا کر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اگر ہم پہلے پہنچ گئے ہمیں انتظار ہی کرنا ہوگا، جبکہ وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت بھی شمار کی ہے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ میں اپنے روٹین میں آخری ٹائم پہ پہنچوں اور پھر اس کے بعد اس حیصل میں اگر اللہ نہ کرے میری کسی وجہ سے، میری اپنی وجہ سے میرا پروگرام ڈسٹرب ہو گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ جو فلائٹ ہماری ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا اور کسی اور کی فلائٹ ہم نہیں لے سکتے. لہٰذا یہ جتنا بھی شیڈیول پورا آج کا آپریشن سعودی عرب میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام ایک کیلکولیٹڈ ہے. تو لہٰذا آپ سے یہی گزارش ہے کہ کوشش کر کے 12 بجے تک آپ نکل آئیں اور آرام سکون کے ساتھ اپنا سفر سٹارٹ کریں. خوشی کے ساتھ آئیں، خوشی سے ایئرپورٹ پہ پہنچے، پینک نہ ہوں، ہر چیز سموتھ ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں، اور آرام سے اپنی امیگریشن، اپنی چیک ان، یہ تمام ہر حاجی نے انڈیویجول بیسس پہ خود ہی کروانے ہیں. اس کا ایسا نہیں ہے کہ واسق برادر وہ ہوں گے وہ ہماری سامان کی بھی اسکروٹنی ہماری کروائیں گے، لگیج بھی ہمارا وہ کریں گے، پھر نارکوٹکس سے بھی یہ سارے کام خود کرنے ہیں. ہاں محمد اعلیٰ 22 تاریخ کو آپ کو چیک ان کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ملے گا، اس نے اپنے ہر حاجی کو ٹک کرتے جانا ہے کہ ہمارے حاجی یہ حاجی آ گئے، یہ حاجی آ گئے. جب اس نے اپنی لسٹ مکمل کر لی تو تب وہ وہاں سے اپنا امیگریشن اور پھر لانچ میں آئیں گے، تاکہ اس وقت تک ہم میں بھی تسلی ہو جائے. میں چونکہ آپ کے ساتھ اس فلائٹ پہ نہیں جا رہا ہوں، میں 19 تاریخ کو میں نے اپنی فلائٹ چینج کروائی ہے، ملتان سے جدہ مجھے فلائٹ ملی ہے. میں نے 19 تاریخ کو رات 9 بجے کی فلائٹ لے کے 12:30 بجے 19:20 کی مڈ نائٹ میں نے پہنچنا ہے. میں کیوں پہلے جا رہا ہوں؟ پچھلے سالوں تک ہم نے اپنے گروپ کو ہمیشہ یکم ذی الحج کو ٹریولنگ کروائی. یکم ذی الحج کو جب ہم عمرہ وغیرہ کروا لیتے تھے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ مینا کی ارینجمنٹ، عرفات کی ارینجمنٹ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے کہ یہ چیزیں جو مولمس نے ہمارے ساتھ لمٹ کی ہیں وہ وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں. اب چونکہ 4 ذی الحج کو جب ہم پہنچیں تو
4 کی رات کو 12 بجے سے پہلے مدینہ کے سارے راستے انہوں نے بلاک کر دینے. ہمیں اگر کوئی چیز پہنچانی ہو وہ ہم نہیں پہنچا سکتے. تو لہٰذا میرے پاس یہ 1 دن یا 1.5 دن ایسا ہے کہ اگر مجھے وہاں پہ کوئی چیز پہنچانی ہے تو وہ میں پہنچا سکوں. تو لہٰذا اس لیے میں پہلے جا رہا ہوں. تو مکہ میں آپ لوگوں کو ریسیو کروں گا. فلائٹ کے شیڈیول ٹائمنگ آپ کے سامنے آ گئی. آپ لوگوں نے خود بھی ٹکٹس پہ دیکھ لیا. اس نے اب ایک چیز رہ گئی, مدینہ سے ہماری واپسی دوپہر کو تقریباً یہ 14:50 یعنی 2:50 سے ہماری فلائٹ ہے واپسی کے لیے. تو انشاءاللہ مدینہ ہم چیک آؤٹ کریں گے تقریباً صبح کو 9-10 بجے کے قریب ہم نے کرنا ہے, کیونکہ ہمیں 4 سے 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچنا انسٹرکشن ہے سعودی حکومت کی طرف سے. بروشر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری پوری کوشش یہ رہی ہے کہ جو پرچہ یا جو کاغذات ہم نے آپ کو دیا اس کے مطابق ہم اپنی ساری بکنگ کریں. اس کے اندر جو بھی قاعدے قانون لکھے گئے ہیں اس کو ہم فالو کریں. مزید اس کے علاوہ بھی آپ سے ہم نے 2 پرچے سائن کروائے ہیں, 3 پیجز ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں خود بھی محسوس کرتا ہوں ایک عام آدمی کی طرح کہ یار میرے سے اتنے پرچے سائن کروا لیے. میں وہاں پہ ویکسینیشن کے لیے وہاں پہ گیا, اس نے کہا کہ جی انجیکشن لگاؤ. اچھا جی حاضر ہیں, ایک انجیکشن یہاں لگا دیا, ایک ادھر لگا دیا. پھر اس کے بعد جی آپ کو کووڈ 6 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے, اس کا انجیکشن وہ بھی لگاؤ. اچھا یار وہ بھی لگاؤ. تو جب میرے جیسا آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر مجھے بینک سے کوئی فیسلٹی لینی ہو یا کوئی ڈرافٹ بنانا ہو, وہی کتنا لمبا چوڑا پرچہ میرے آگے رکھ دیتے ہیں کہ یہاں پہ بھی سائن کرو, یہاں پہ بھی سائن کرو. میں نے نہ وہ پڑھا نہ مجھے پتا کیا ہے. تو ایسے ہی میرے حاجی کو بھی ہوگا کہ یار ہم سے جہاں کر رہے ہیں سائن کر دو, انگوٹھا لائی جا رہے ہیں اس میں. تو یار اس میں ہے کیا؟ تو میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں, اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس میں وہی چیزیں ہیں جو گفتگو ہو چکی, جو کہ بروشر میں ہم نے آپ کو بتایا, وہی ایک چیزیں ہیں. لیکن چند ایک چیزیں ہیں جو میں اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. جیسے 8 نمبر پہ ایک بڑی اہم ایک ہے, عزیزیہ اسٹے ان اپارٹمنٹ. اس کی معیار کے بارے میں بتا چکا ہوں, بلکہ ہم لوگوں نے آپ کو ان کی ویڈیوز یا اس کی تصویریں بھی آپ کو بھیج دی ہیں. جہاں پہ ایک بڑا اہم سوال لکھا ہے 4 سے 5 افراد کی شیئرنگ. اب کسی کو نہیں اس وقت پتا کہ یار میں کس کے ساتھ, میرے ساتھ وہاں ہونا کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے. میں حاجی کو ایک ہی چیز یہاں پہ بتاؤں تاکہ وہ کمفرٹیبل طریقے سے اپنا سفر کرے, نہ کہ پورے سفر میں یہی سوچتا رہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہوگا, میری حاجن سوچتے رہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. نہیں, کلیئرلی ایک سمجھیں کہ ہمارا شعور, ہماری عقل یہ رہی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے فیملی کو فیملی کے ساتھ رکھو. اس کے اندر کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جتنی بھی میکسیمم بکنگز آئیں گی وہ ٹوئن شیئرنگ کی تھی. جو انہوں نے ایکسٹرا پے کیا وہ فور عزیزیہ, میں عزیزیہ کے حوالے سے بات کر. اور کچھ احباب ایسے تھے جو 3% تھے, انہوں نے بھی ہمیں ایکسٹرا پے کیا اور مکہ مدینہ. کچھ احباب فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں عزیزیہ کے حوالے سے ٹوئن شیئرنگ میں, اور ایک دو فیملیز نے ٹرپل شیئرنگ میں ایکسٹرا پیمنٹ نہیں کی, تو جسٹ ان کی وہاں پر شیئرنگ ہے. وہ احباب جن کے ساتھ حج اپلیکیشن فارمس پہ بھی اور ان سے پیمنٹ بھی اسی لحاظ سے چاہ رہی تھی کہ ہم پابند ہوں گے آپ کو مدینہ عزیزیہ میں سیپریٹ روم دینے کے لیے, تو ان تمام احباب کا سیپریٹ بیڈ روم ہے. ماں سوائے 3 یا 4 فیملیز ایسی ہیں جن کا عزیزیہ میں سیپریٹ بیڈ روم نہیں ہے, اور وہ فیملیز جو ہیں وہ ٹرپل بیڈ والی ہیں, اور ایک فیملی جو ہے وہ ٹوئن شیئرنگ والی ہیں. 2 خواتین ہیں تو وہ 2 خواتین کے ساتھ شیئر کریں گی, اور ایک فیملی ایسی ہے کہ جو اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے, وہ امریکہ میں ہے. ان کے 3 رومز ہیں, ایک 5 بیڈ کا ہے, ایک 4 بیڈ کا ہے, اور ایک 4 بیڈ کا ہے. وہ 13 فیملی ممبرز ہیں فرام امریکہ. اس کے علاوہ ایک فیملی ایسی ہے وہ 3 ٹرپل بیڈ ہیں, لائک 9 پرسنس, 5 فیمیلز ان اے روم اینڈ 4 میلز ان اے روم. باقی کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ سیم ہے, ٹوئن شیئرنگ ہے یا ٹرپل شیئرنگ ہے یا کوارڈ شیئرنگ. جیسے ایک فیملی ممبر ہیں وہ عالد نثار صاحب ہیں, ان کا ایک پرسنز ہی 4 ہیں, وہ سیپریٹ روم ہوگا.
اس کے علاوہ ایک کنٹریز لائک فاروق ان دا 60 ان کی 3 فیمیلس ایک کمرے میں رہیں گی اور ان کی 3 میل ایک کمرے میں رہیں گے. اور ایک کپل جو ہیں فرام بنگلہ دیش وہ میل میں میل کے ساتھ شیئر کریں گے, فیمیل کے روم میں فیمیل شیئر کریں گے. اس کے علاوہ باقی سب کے پرائیویٹ اور سیپریٹ بیڈ رومس. وہی یعنی جو چیز آپ کے ساتھ آپ کا اسپیشل مقام ہے, مدینہ انٹر کانٹیننٹل ہے, ان کے اگر 2 بیڈ کے ہیں تو 2 بیڈ کے لیے ہم نے چارجز کیا, وہی ہمیں ہوا. اب عزیزیہ میں بھی جنہوں نے ٹوین شیئرنگ کے پیسے دیے ان کا روم 4 پرسن روم کا ہے, یعنی اس کے اندر 4 بیڈ تھے. میں نے اس میں سے 2 بیڈ اٹھوا دیے اور 2 بیڈ فیملی ایک کپل ہے اس کو اس طرح میں نے ایڈجسٹ کر دیا. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی, کیونکہ میرے آنکھوں کے سامنے عزیزیہ کا روم بھی ہے, عزیزیہ کی ساری ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے ہے, تو اسی حساب سے میں آپ کو بالکل واضح طور پہ اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ جو ڈبل بیڈ کے ہیں اس کو میں نے اس میں سے ایک بیڈ نکال دیا اور تاکہ وہ کیپیشیس ہو جائے. اس نے قیمت ہی 4 بیڈ کی پے کی ہے تو اسے 4 بیڈ کا ہی روم ملنا چاہیے. تو باقی اس میں آپ لوگ کمفرٹیبل رہیں کہ اگر ایک 4 کی فیملی ہے تو وہ تھرو آؤٹ دا پیریڈ 4 کی ہی فیملی ہے. جو 3 کی فیملی ہے وہ تھرو آؤٹ دا پیریڈ 3 کی فیملی رکھیے جو کمٹمنٹ کے مطابق. آپ نے ایک کوشچن کیا تھا عدنان شفقت صاحب نے مولانا صاحب سے کہ کتنا فاصلہ ہوگا. مولانا صاحب نے اپنے جو اتنا ان کو ایج تھا انہوں نے اس کے حوالے سے آپ کو رائٹ کیا. بیسیکلی آپ کا جو کوشچن تھا یہ فاصلہ جو ہے یہ آپ نے پیدل طے نہیں کرتا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ 8 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گروپ کو موو کریں گے بسز میں بیٹھنے کے بعد مینا. مینا میں ہمارا قیام جو ہوگا وہ پورا دن کا ہوگا. اس کے بعد ہم ایک وقت آئے گا کہ بسز میں بیٹھنے کے بعد ہم مینا سے موو کریں گے عرفات. 9 ذی الحجہ کا جو ہم نے پورا دن میدان عرفات گاؤں عرفات جو گزاریں, وہ پورا دن گزارنے کے بعد جب دوبارہ سے ہم بسز میں بیٹھنے کے بعد ہم مزدلفہ موو کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مزدلفہ سے مغرب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 10 ذی الحجہ کی صبح کو بسز میں بیٹھنے کے بعد ہم میدان مینا میں انشاءاللہ تعالیٰ پرفارم کریں گے. تو وہ جو آپ کا کوشچن تھا کہ اتنا سفر ہوگا, وہ پیدل چلنے والا معاملہ یہاں پر نہیں ہے. جیسے لائک انہوں نے 37 کلومیٹر یا 24-25-30 کلومیٹر بنائی, وہ معاملہ یہاں پر نہیں ہے. وہ معاملہ پیدل چلنے کا کہاں پر ہوگا کہ جب ہم 10 ذی الحجہ کو اپنی بسز سے برج خالد اوپری خالد بھی کہہ رہی اتریں گے تو وہاں سے خیمے تک پہنچنے میں کچھ پیدل چلنا پڑے گا. خیموں سے اپنی پھر جمرات وہ انگلیاں مارنے کے لیے جائیں گے, وہ پیدل آپ کو چلنا پڑے گا. اس کے علاوہ انگلیاں مارنے کے بعد یو ٹرن جو ہے اسی ٹریک پہ آپ واپس نہیں آ سکتے, آپ کو یو ٹرن لے کر واپس آنا پڑے گا. واپس آنے کے بعد وی ہیو 2 آپشنس. ایک ہم اپنی بلڈنگ چلے جائیں, ہماری بلڈنگ جو ہے وہ مینا کے قریب ہے, عزیزیہ کی بلڈنگ کی بات کر رہا. اور اگر ہم مینا میں آنا چاہیں اپنے خیموں میں تو ہم وہاں پر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ کے جو ایگریمنٹ ہے اس پہ بھی بتایا تھا. وہ میری بارکھا ایک وائس ٹرپس تھے, جب میں بکنگ کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہوتا تھا تب بھی میری بتاتا تھا کہ تقریباً ہمیں 20 سے 25 کلومیٹر چلنا پڑے گا. وہ 20 سے 25 کلومیٹر جو ہیں وہ 10 ذی الحجہ کی کنکریاں مارنے کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام اپنی بلڈنگ تک پہنچنے تک ہے, وچ از اراؤنڈ 48 آورس, 2-3 دن بنتے ہیں. ان کے درمیان میں ہمیں یہ بہتر چلنا ہوگا. اس میں طواف زیارہ کا جو ایکزیکیوشن ہے, پرفارمنس ہے, وہ بھی ہم پیدل ہی کریں گے. ظاہری بات ہے خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی صحیح, وہ پیدل چلنا بھی اس 20-25 کلومیٹر میں نے کلب کیا ہوا ہے شامل. پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ حاجی کی راحت کا باعث بنیں, ان کو پرسکون رکھیں. ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا حاجی جو وہ ہے نا ہم سے ڈرا ہوا ہے, پتہ نہیں یار ہمارے ساتھ کیا کریں, وہاں پہ کیسا سلوک ہوگا. اسی طرح ہم اپنے حاجی سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ نہیں یار یہ اس کی کیا سوچ ہوگی, اس نے اپنے ذہن میں اپنے تصور میں کیا چیز رکھا ہوا ہے.
تو بہت ساری آپ کے ساتھ پاسٹ پیپرز آئیں گے. ابھی یہ بھی آیا, اسی طرح ایک اور ابھی بکلیٹ نہیں دے, اس میں بھی منسٹری کی طرف سے کہ یہ بھی اپنے آدمیوں کو دو. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں, یہ جو ابھی آپ نے ماسٹر ٹرینر کی طرف سے یہ دیکھا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں. اب وہ جو کتابچہ آئے گا آپ کے پاس, ایک بکلیٹ جو ہم نے بھیجی ہے, اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں سے کئی چیزیں ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہیں. تو ہم نے بھی یہ جو اوپر لکھا کہ آپ کو 20-25 کلومیٹر چلنا پڑے گا, یہ ایسا نہیں ہے اپنے آپ کو پرسکون کریں کہ یکمشت ہی ہمیں چلنا, میں اتنا سکون کے ساتھ آپ کو لے کے جاؤں گا. مجھے بھی پتہ ہے بوڑھے ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, مجھے سکتا خیال کریں. تو آپ اپنے ذہن پہ اس طرح کا کوئی پریشر نہ لیں. صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس وقت جیسے میں آپ کو کہوں آپ اس کے مطابق عمل کریں. میں آپ کو یہ کہوں, آپ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سر جو اس نوعیت کے پیکیج کے اوپر جا رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اتنا سارے کے سکھاتا ہے, اسے اتنی نعمتیں دی. وہ کتنی دفعہ سعودیہ جا چکا ہے, دنیا کے کتنے ملکوں میں جا چکا ہے. اس کو میں ایجوکیٹ کروں یا میں اس کو بتاؤں, میں تو صرف اپنا بزرگوں کو ایک سبق سے سنا رہا ہوں. جو بچے ہیں, میں تو یہ گفتگو ان کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ اتنا سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو. لیکن صرف کہنا کیا ہے کہ اگر آپ اتنی دفعہ ٹریول کر بھی چکے ہیں, جہاز میں بھی آپ دیکھتے ہیں وہ جیسے ہی جہاز بند ہوتا ہے وہ چلتا ہے, تو وہ یہ کہتا ہے ایون اف یو آر اے فریکوینٹ فلائر, تب بھی آپ ہماری گزارشات پہ عمل کریں. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے کئی دفعہ مکہ گئے ہیں, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یار یہاں سے 5 کلومیٹر میں گاڑی بیٹھوں, 25 ریال لے لیتا, میں جا کے حرم جا کے طواف کر کے آ گئی. بٹ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. میں ایک ٹائم پہ باقاعدہ اپنے گروپ کی اپروول لوں گا, میں اپنے ساتھ آپ کو خود عمرہ کرانے لے کے جاؤں گا اور واپس لے کے آؤں گا. یہاں پہ یہ پہلا وقت ہے, یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اگر میرا حاجی میرے ساتھ اس سسٹم کو سمجھ گیا تو پھر اس کو یہ پتہ چلے گا. اس کے لیے اسی لیے زیادہ ضروری ہے کہ اگر مینا عرفات میں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ہمارے اپنے گروپ کے ساتھ ہوئے تو ہمارا گروپ ہمیں ٹیک کیئر کرے گا. کیونکہ کوئی کسی کو ٹیک کیئر وہاں نہیں کرتا, نفسا نفسی وہیں پہ تو پتہ چلتی ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے. وہی ہے, نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوتا, یہ ہوتا ہے. کوئی گروپ کسی کو نہیں بیٹھا, تو ہمیں اپنے گروپ کو یہ اچھی اسمبلنگ کرنی ہے, اس کی ذہن سازی کرنی ہے, تاکہ وہ پورے جرنی میں جہاں جہاں اہم سفر ہے وہ ہم اکٹھے کریں. تو یہ باقی ساری چیزیں روٹین کی ہیں, آپ کو کسی چیز سے کوئی گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت. یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 22 تاریخ کو میری کوشش کو بھی کہ میں 2:30 بجے تک ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤں, اور میں تقریباً میکسیمم 15 منٹ تک کا ویٹ کروں گا آؤٹ سائڈ پریمیسز, جہاں سے ہم آگے سب سے پہلے اپنی کسٹم کلیئرنس کروانا ہے. 15 منٹ میں باہر رہنے کے بعد میری کوشش ہوگی کہ میں اندر چیک ان کر جاؤں. چیک ان سے مراد سب سے پہلے مرحلہ ہوگا کسٹم کلیئرنس کا. کسٹم کلیئرنس کے بعد مرحلہ ہوگا اینٹی نارکوٹکس کا. یہ ایک نارمل جتنے بھی یہاں پہ ڈفرنٹ ٹریول موجود ہیں اس میں یہ شعبہ نہیں ہوتا اینٹی نارکوٹکس کا. اسپیشل وہ جانچ کے لیے ہوتا ہے کہ سعودی عرب جا رہے ہیں, وہاں پر کوئی ایسی کوئی غلط چیز نہ جائے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوں. تو اینٹی نارکوٹکس کے مرحلے کے بعد پھر میں پی آئی کے کاؤنٹر پہ اویلیبل ہوں گا. سب سے پہلے میں اپنی بورڈنگ کروا دوں گا, اور میرے ساتھ جو احباب ہوں گے وہ بھی ساتھ بورڈنگ کروانے کے بعد اپنی امیگریشن کے پروسیس کے بعد ویٹنگ لانچ میں انتظار کریں گے. وہ یہ پریشان نہ ہو کہ محمد اعلیٰ غائب ہو گیا, ابھی تک آیا نہیں ہے. ظاہری بات ہے انٹیل انلیس جب تک میرے آخری حاجی کی بورڈنگ نہ ہو جائے, جب تک میں پی آئی کے کاؤنٹر کو چھوڑوں گا نہیں. میری لسٹ میں جب تمام افراد کو میں ٹک کر لوں گا, اس کے بعد میں اپنی امیگریشن کروانے کے بعد آپ احباب سے ملاقات کر. وہاں پر بھی آنے کے بعد میں آپ کے ساتھ کچھ پیپر ورکنگ کروں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاسپورٹس ریڈی ہیں, ویزاز ریڈی ہیں, ٹکٹس ریڈی ہیں. کل آپ کو میسیج آ گیا تھا تمام چیزوں کی ڈلیوری کے حوالے سے. کچھ احباب لے کے جا چکے ہیں, کچھ احباب میرے سے کل انشاءاللہ تعالیٰ لے جائیں گے. تو پھر بھی ایک 72 گھنٹے کے اندر آ کر ہمیں ارائیول نوٹیفیکیشن سعودی وزارت حج کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے, وہ میں 72 گھنٹے سے پہلے ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتا. تو 72 گھنٹے کے اندر آ کر جب میں اس کو ایکسیکیوٹ کروں گا تو کچھ پیپرز بار کوڈس نکلے کر آئے. وہ بار کوڈس جو ہیں وہ میں آپ احباب کے ساتھ امیگریشن کے بعد
جب ہم پہنچیں گے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ تب میں آپ کو کارڈ بھی دوں گا اور کچھ بارکوڈس دوں گا جو آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ میں کیری کر. دیکھیے یہ چیز تھی. دوسری چیز ہمارے اذہان میں ایک چیز آتی ہے کہ مجھے بلک ہیڈ سیٹ چاہیے, مجھے ونڈو سیٹ چاہیے اور میرا قد لمبا ہے. یہ تمام چیزیں نارمل جب ہم دنیا کے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم پے کر کے بلک ہیڈ سیٹ پرچیز کر لیتی. بٹ یہ چونکہ گروپ فلائٹ ہے, ایون دین اف یو آر ٹریولنگ آن ایمریٹس آن فار حج پرپز, وہاں پر بھی وہ گروپ فلائٹس کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ سیٹ کو ایلیویٹ کر سکتے. ایٹ دا ٹائم آف بورڈنگ ایٹ ایئرپورٹ کاؤنٹر والا جو ہے وہ آپ کو سیٹ ایلوکیٹ کر کے دے گا. سم ٹائم یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایون دین میرے ساتھ بھی آئی واز آن ایمریٹس بیک ان 2018, میری مسز تھی, سیٹ کوئی اور تھی اور میری سیٹ کوئی اور تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میری مسز کہیں اور بیٹھ جاؤ, میں کہیں اور بیٹھ جاتا ہوں. تو لہٰذا ہم نے اس چیز کو مینیج کرنا ہے. اگر ہماری بورڈنگس اکٹھی ہو جائیں ویری گڈ, اگر بورڈنگ اکٹھی نہیں ہوتی تو ہم وہاں پہ ایئرکرافٹ میں پہنچتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس معاملے میں کمپرومائز کرنا ہوگا. بیٹھنے کے بعد ظاہری بات ہم سب نے جتا جانا ہے, وہاں پہ جا کے پھر ہم کلب ہی ہو جائیں گے. یہ کچھ گھنٹوں کا 4-5 گھنٹوں کا سفر اگر الگ ہوتا ہے تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. ایک تو یہ چیز کلیئر کرتی تھی. جی دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں, جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد ایئرکرافٹ سے ہم ایک ڈپارٹمنٹ میں بیٹھتے ہیں ویٹنگ لانچ میں. وہاں پر ہمیں دوبارہ سے کچھ میڈیکیشن ہماری ہوگی, ویکسینیشن ہوگی, ہمیں ڈراپس پہ لائے جائیں گے. آپ کے جو پیلے رنگ کا کارڈ آپ کو موصول ہوا ہے, جو میں نے میری انسٹرکشنس تھیں کہ آپ اس کو پاسپورٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیجیے گا, اس کو وہ دیکھیں گے اور وہاں پہ آپ کو کچھ ٹیبلٹس وغیرہ دیں گے, پانی وغیرہ اور ڈراپس بھی پلائیں گے. اس پروسیسنگ کے دھیان یہ جو چیز آنا آپ کو پروسیس بتا رہے ہیں نا, میں نے ابھی یہی کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ میں جو 19 کو جا رہا ہوں, یہ میں وہاں پہ ایک مووی بنا کے جو میرے پاس ہمارے آج کے ساتھی ممبرز ہیں میں ان کو براڈ کاسٹ کر دوں گا وہاں پہ جا کے, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہاں پہ کیا کیا پروسیس ہے. اسی لیے میں نے یارہ کو روکا کہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایٹ دا ٹائم آف بکنگ ہم سب کو یہی بتاتے تھے کہ ہمارا بی کیٹیگری کا مطلب ہوگا, بی فار بریوو یا بی فار بوائے کیٹیگری. سو بھی وزارت حج نے کچھ کیٹیگریز اناؤنس کی تھی جو اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی کیٹیگری اور بی کیٹیگری کا اوپر ڈپینڈ کرتی تھی. ہم نے اپنے پیکیج میں بی کیٹیگری کی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم بی کیٹیگری کی سروسز دینے کے شرعاً اور اطلاقاً پابند ہوں. مکتب نمبر سعودی وزارت حج نے آج سے تقریباً کوئی 25 یا 30 دن پہلے اناؤنس کیے تھے. تو الحمدللہ ہمارا مکتب نمبر 2 ہے, یعنی مکتب نمبر 2. اور یہاں پہ کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ 5-5, 6-6 حج کیے ہیں, لائک گلچی فیبرکس والے ہیں, اس کے علاوہ عبدالاسلام صاحب ہیں, ایک ہیں عادت نثار صاحب اور عبدالاسلام صاحب کے بیٹے ہیں. ہمارا مکتب جو سن 2014 سے 13 سے لے کر 2022 تک درمیان میں 2 حج نہیں ہوئے, ہم الحمدللہ اسی لوکیشن پر ہیں, 0.9 کلومیٹرز اوے فرام جمرات کمپلیکس. تو شکر ہے اس کی ذات کا, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. لائک آپ لوگوں کی نصیب ہے جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ شامل حال ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو اس میں ہم کامیاب ہوئے. ہم جمرات میں اپنا مینا میں جو کیمپس ہیں وہ ہمارے جمرات کے قریب میں تقریباً 9 کلومیٹر دور ہیں ہم جمرات سے. مکتب نمبر ہمارا 2 ہے اور ہمارے معلم کا نام ہے ماہر ذاکر شاکر سکندر. یہ ایک ہی معلم ہے, 4 نہیں ہے. نام اس کا اس طرح سے ہے کہ اس میں وہ اپنے دادا کا بن فلاں بن فلاں اس طرح کر کے, بس یہاں پہ بس آپ کے ساتھ آپ سے یہی کوآپریشن چاہیے کہ آپ نے اس کو ذہنی طور پہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے 20 دن کے لیے اپنے آپ کو کے لیے وقت کر لیا. اب نہ ہماری نیند اپنی ہے, نہ ہمارا سونا اپنا ہے, نہ جاگنا اپنی مرضی سے ہے. تو میں آپ لوگوں کو جیسے جیسے بتاؤں اس کے مطابق اپنے آپ کو اپنے تیار کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ صبح 6 بجے ہم نے مینا کے لیے جانا ہے, تو اب 6 بجے تیار.
اب جب ہم نے عزیزیہ پہنچنا بھی ہے اس کے بعد بھی ہمارے کچھ وہاں کے کام ہیں، تو آپ لوگ لازمی میرے ساتھ وہ افراد جو جن کو میں خود کہوں گا کہ یہ نہیں جائیں گے وہ نہیں جائیں گے، جو جا سکتے ہیں وہ میرے ساتھ مینا عرفات جائیں گے، کیونکہ ایک اسٹڈی مجھے وہاں پہ آپ لوگوں کو کرانا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا خیمہ کدھر ہے، ہمیں خیمے سے کیسے ایکسیس کرنی ہے، جمرات کو کیسے واپس آنا ہے. بس اس چیز میں اب آپ نے تعاون کرنا ہے کہ میرے جو بھی میسیجز آئے آپ کو، آپ اپنی کوشش کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں. باقی اور مجھے ایک اور اہم چیز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. لگیج کی موومنٹ ہمارے سے جب ہم جدہ وہ پہ پہنچیں گے تو پینٹی وہاں پر اپنے بیگیج کا خیال ضرور کریں. وہاں پہ جو ایئرپورٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ ہائر کی گئی ہوتی ہے سیزنلی، جو کہ ایجپشینس وہ ہائر کرتی ہیں لو کاسٹوں میں ہو، تو وہ سامان کے ساتھ لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہے حاجی اور فوراً انہوں نے اس کو ٹرالی پہ لوڈ کرنا ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ اپنے سامان کو خود ہاتھ سے کیری کر کے لے کر آ سکیں. وہ جو ٹرالی دی گئی ہے ابھی کچھ احباب نے دیکھے وہ 4 ویل کی ٹرالی ہے، اگر خود کیری کر کے لے کر آ سکتے ہیں تو خود کیری کر کے لے آئیں. وہ زبردستی آپ سے مانگے گا تو آپ اس کو کہہ دیجیے گا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، آئی ایم کمفرٹیبل. اور اگر مجبوری کی حالت میں آپ سامان دے دیتے ہیں تو وہ ٹرالی پھر آپ کے ایک کاؤنٹر پر کھا کر پڑی ہوگی، وہاں سے پھر وہ اپ لوڈ ہوگی اور آپ کی پوزیشن میں آ جائیں. اس چیز کی کیئر کریں. دوسری چیز، لگیج بزنس پہ لوڈ ہونے کے بعد جب عزیزیہ پہنچے گا تو آپ نے جو بیگیج ٹیگس میں نے دیے میں جو بڑے سائز کا بیگیج ٹیگ ہے اس پہ آپ پکچر ہے اور آپ کا آئی ڈی کور، وہ آپ نے اپنے ہی بیگ پہ لگانا ہے تاکہ ہم عزیزیہ میں جب پہنچیں تو وہ لگیج ہم آپ کے کمروں میں ٹرانسفر کر سکتے. اس میں تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ سکتا. اگر آپ کے اس بیگ میں کوئی ویلیبلز ہیں اور آپ کو امیجیٹس کی ضرورت ہے تو وہ الگ کر کے آپ اس کو خود کیری تک لے جا سکتے ہیں. ادروائز یہ سارا لگیج عزیزیہ میں بھی اور اسی طرح مکہ کے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی اور اسی طرح مدینہ کے ہوٹل میں بھی ہم آپ کے رومس میں ڈائریکٹ شفٹ کریں گے. میرے پاس روم لسٹ ہوگی، سیم ڈے بھی ایشو ہوگی، وہ آپ کے جو بیگیج ٹیگز ہیں اس پہ نمبر لکھ دیے جائیں گے اور آپ کے کپڑوں میں اور چلا جائے گا. آپ کو خود سے کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں سوائے اس ہینڈ کیری کے جس میں آپ کو وہی بنی ہوگا. سامان سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ میری ذمہ داری سمجھ گئی ہیں کہ اعلیٰ الدین یہ سے بتا دیا کہ یہ سب سے ان میں اندر داخل رہیں گے. بس ہمارے ساتھی ہمارے دوست ایک دوسرے سے کوآپریٹ یہ کریں کہ جو ہمارا حاجی آتا جائے اس کو پتہ ہوتا کہ پاکلین کی یہ پاکلین کا حاجی. آپ سارے ایئرپورٹ پہ لانچ بھی سارے اکٹھے بیٹھے، کیونکہ یہ بھی آپ کو بتایا کہ کچھ پیپرز ایسی ہیں جو 72 گھنٹے پہلے ہی ہمیں ملی ہیں. تو وہ یہ کہ ہم اس آخری دنوں میں آپ کو کہیں کہ 20 تاریخ کو 21 تاریخ کو پھنٹی ہمارے آفس میں آئے ہم نے یہ پیپر لگانے، اس کی بجائے وہ سارے پیپر اکٹھے کر کے اعلیٰ جدہ ایئرپورٹ پہ آپ سے اسٹیپن کر دے گا. تو وہ آسانی اس کے لیے تبھی ہوگی کہ جب یہ وہاں لانچ کے اندر پہنچے تو ہمارے حاجیوں نے ایک دوسرے کو اکٹھا کر کے رکھا ہو کہ ہم سارے ایک جگہ اکٹھے یہاں پہ، تو آسانی ہو جائے گی. لگیج کے حوالے سے ایک سوٹ کیس ہم دے رہے ہیں جس میں آپ کے 20 دن کے لیے وہ مور دین انف ہے، اس پہ سامان آ سکتا ہے. واپسی پہ آپ اپنی وہاں پہ کھجوریں وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ کو ایک اپنا ہینڈ کیری اپنے پاس خود رکھنا ہے کہ جس میں آپ کی دوران سفر آپ کو کسی چیز کی جو ضرورت ہے وہ آپ اس میں رکھیں گے، یا اور مزید اس میں ایک جوڑا اپنا رکھ لیں کہ اگر عزیزیہ پہنچے گا میرا سامان ابھی اوپر روم تک نہیں پہنچا تو مجھے فوراً کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں فوراً اس میں ایک چیز اپنی ضرورت کی اس میں رکھ لیں، تاکہ نہ کبھار نہ آپ کو محسوس ہو کہ یار میرا سامان ابھی پہنچا نہیں اور مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ ضرورت کی چیزیں آپ اپنے ایک علیحدہ ہینڈ کیری میں رکھ لیں گے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ ٹریولنگ کے حوالے سے جدہ سے جو مکہ کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 10:15 بجے ہماری فلائٹ ہماری پہنچے گی. ہم 2-2:30 بجے یا عصر تک ہم ایکسپیکٹڈلی ہم مکہ پہنچیں گے. تو اس کے لیے بھی اس دوران میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں خاص طور پہ وہ افراد جن کو میڈیسن کی ضرورت بیچ میں پڑتی رہتی ہے تو وہ اپنا جب اپنی میڈیسن پیک کروانے کے لیے جائیں تو اس میں
اس میں سے کچھ ایسی میڈیسن، کچھ ایسی گولیاں یا پتے اپنے رکھ لیں تو 12-14 گھنٹے کے لیے جو کوئی ضرورت ہو تو وہ آپ کے ہینڈ بیگ میں آپ کے پاس ہو. مکہ سے مدینہ انشاءاللہ ہم نے جانا ہے 20 دن حج کو. اس دن ہماری موومنٹ ہوگی. وہ فاصلہ تقریباً آپ لوگوں کو ٹریولنگ جو کرتے ہیں انہیں پتہ ہے تقریباً کوئی 350 کلومیٹر 450 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے جو کہ بسیز میں ہوگا. پاسپورٹ آپ ہی لوگوں کے پاس ہے. ہم نے جو ہمارے پاس بھی آتے جا رہے ہیں وہ ہم جو کاروائی مکمل کر کے وہ آپ کو ہینڈ اوور کرتے جا رہے ہیں. اسی طرح ویزا سب کے ہو گئے. وہاں پہ آپ کا پاسپورٹ، آپ کا ویزا سب سے اہم ہے. یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ احباب جو ہیں وہ جو میں آپ کو کچھ پیپرز دوں گا وہ آپ نے اپنے پاسپورٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنے. جو پیپرز میں آپ کو دوں گا آپ نے صرف اپنے پاسپورٹ کے ساتھ جو آپ کا ویکسینیشن کارڈ ہوگا پیلے رنگ کا، یلو کلر کا، صرف اسی کو اٹیچ کرنا ہے. باقی چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں گے. اس کا آپ کو ایک پاؤچ دیا گیا، اسی میں حفاظت سے رکھ لیجیے گا. اور اللہ نہ کرے گم بھی جاتی ہیں تو میرے پاس اس کا پورا ایک سیٹ آف ڈاکومنٹ موجود ہوگا. لیکن یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں. اور آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہے. باقی ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہم نے کچھ اور چیزیں آپ کو دی ہیں. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں یہ کسی مقصد کے لیے دی جا رہی ہیں. ان کا جب جہاں استعمال ضروری ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ہاں اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں نے جو بھی ہمارا آن لائن ہوا تھا اس میں یہی بتایا تھا کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہیں، لیکن آپ کوشش کرتے یہ سچ کے لیے جو ہم نے چیزیں آپ کو پرووائڈ کی ہیں وہی بیگ آپ استعمال کریں. اس کو خاص مقصد کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ دور سے ہم پہچان سکیں کہ ہمارا حاجی ہے. جیسے لاہور ایئرپورٹ کے اوپر اگر ہمارے حاجی نے اپنا بیگ یہ والا ڈالا ہوگا تو دوسرے حاجی کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے گروپ کا ہے، کیونکہ جو آرگنائز کر رہا ہے یا جس نے آگے جو ہمارا اٹینڈنٹ ہے وہ تو بھی باہر چیک ان کاؤنٹر پہ ہے. اس وجہ سے ہے. یہاں پر ایک انتہائی اہم چیز ہے کہ ہم یہ فیمیل سے ریلیٹڈ میں اپڈیٹ دے رہا ہوں کہ فیمیلس کے لیے ہم نے ایک یلو کلر کا پیلے رنگ کا ٹیونک پریپیئر لیا ہوا ہے. اس کو عام زبان میں آپ اسکارف بھی کہہ سکتے ہیں. وہ گول سی شیپ کا ہے اور اس کو پہننا چاہتا ہے. اس کے اوپر پاکستان کا فلیگ ہے، کمپنی کا نام. یلو کلر اس لیے ہے کہ وہ پرومیننٹ ہو. میں تمام خواتین کو نہیں جانتا اور جو میری وہاں پر ٹیم ہے جو میں نے الگ سے پے کر کے ہائر کی ہے سعودی عربیہ بھی، وہ شاید ہمارے مردوں کو بھی نہ جانتے ہیں کہ یہ جو حاجی صاحب نے کس گروپ کی. مردوں کے لیے پروفیٹ ہوگا کہ انہوں نے یلو کلر کا ریبر پہنا ہوا ہو جس سے وہ اپنا لاکٹ ہینڈ کر لیں. خواتین کے لیے یہ ہوگا کہ وائٹ کلر کا ان کا متنا ہوگا. کچھ وہ چیزیں مل گئی ہیں، کچھ وہ انشاءاللہ کپڑوں پیس میں مل جائیں گے. وہ یلو کلر کا ٹیونک لازمی پہن کے جائیں تاکہ جب وہ پہلا عمرہ کریں اگر کوئی فیمیل ایجڈ فیمیل پیچھے رہ جاتی ہیں تو میرے لڑکی جو شیفرونز ہوتی ہیں ان کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے گروپ کی فیمیل ہے، مجھے ان کو ٹیک کیئر کریں. میں آگے ہوں گا صفا مرہ میں، آگے پیچھے ہوں گا تو ظاہری بات ہے میں ان کو ٹیک کیئر نہیں کر سکوں گا اور پلس مائنس ہو جاتی ہیں یعنی گم جاتی ہیں تو وہ بھی میری ذمہ داری ہے ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا. تو لہٰذا میرے لڑکے میری ٹیم میرے ساتھ ہوگی تو اس معاملے میں خواتین سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ لازمی اس ٹیونک کو پہنیں حج کے دوران بھی، طواف زیارہ کے اندر بھی اور عمرہ تمتع کے اندر. یہ لازمی چیز ہے تاکہ ہم ویل اویئر رہیں کہ یہ جو فیمیلز ہیں یہ ہماری گروپ کی فیمیلز ہیں. ایک سوال بڑا اہم ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ حج کے دوران ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیں جو حج کی ضرورتیں ہیں وہاں کے حج کے دنوں میں وہ آپ کو انشاءاللہ مینا میں ہوگی تو مینا کے خیمے میں مل جائے گی. عرفات کے مجھے تو عرفات کے خیمے میں ملے گی. جو چیزیں ہم نے دی ہیں بس اس کے یہی آپ سمجھیں. اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت ہی آپ سمجھتی تھیں میں اس چیز کا مجھے ضرورت ہے تو وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. دوسرا جب آپ کے پاس کچھ اور پیپرز آئیں گے تو اس پہ لکھا ہوگا کہ آپ
صابن نہیں لے جا سکتے, ٹوتھ پیسٹ نہیں لے جا سکتے, وہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہماری کیونکہ انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں, حج کی فلائٹ ہماری حج سے اس حساب سے نہیں, تو جو گورنمنٹ بک کرتے وہ اس کو حج فلائٹ کہتے ہیں. اس میں انہوں نے ایسی ریسٹرکشن رکھی ہے کہ آپ شیمپو نہیں رکھ سکتے, صابن نہیں رکھ سکتے, پیسٹ نہیں رکھ سکتے. نہیں, آپ کی جو نارمل ضرورت کی چیزیں وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک عزیزیہ رہتے ہوئے ہم جیسے بتایا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں کہ تقریباً 2 بجے تک, 3 بجے تک یا 4 بجے تک آپ لوگ مکہ پہنچ جائیں گے. وہاں پہ آنے کے بعد میں نے جو پلان بنایا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کو عمرہ کرانے کے لیے لے کے جاؤں گا, تاکہ آپ اس دوران میں آرام بھی کر لیں, کیونکہ ہم اس سے پہلے رات کو 12 بجے سے جاگ رہے ہوتے, بلکہ وہ پورا دن ہم نے 21 تاریخ کا جاگ کے گزارا ہوا ہے, اور پھر سفر بھی کیا, اور پھر اسی طرح سفر کرتے کرتے ہم مکہ پہنچے. اگر ایسی ہی صورت میں تھکے ہارے ہم اللہ کے گھر پہنچ جائیں گے تو ہم عبادت میں کوئی خضوع و خشوع ہمارا نہیں ہوگا. اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم حرم جائیں اتنے فریش مائنڈ ہو کے جائیں, ہم اپنے اللہ کو, ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, تو لہذا اس میں ہم نے ایسے ٹائم پہ جانا ہے کہ جس میں نمازوں کے اوقات بھی نہ ہوں, ہجوم بھی نہ ہو, اور گرمی کا فیکٹر بھی کم ہو. تو لہٰذا ہم نے عمرہ کی ادائیگی مڈ نائٹ میں ہم نے کرنی ہے. وہ 4 ذی الحج کا دن ہمارا رات کو اس ٹائم ہم نے 12 بجے تک عمرہ کر کے ہم واپس آ گئے. اب اس کے بعد ہمارے پاس 5 کا دن ہے, 6 کا دن ہے, 7 کا دن ہے. ان 3 دنوں کے اندر ہمیں اور کیا کام کرنا. ایک تو 6 ذی الحج کو میں نے آپ کو مینا کے پیدل کا ٹور کروانا ہے, وہ آپ میرے ساتھ کریں گے. وہ ہم نے انشاءاللہ تقریباً رات کو 9 بجے ہم نکلیں گے. اس سے بھی ہمیں جگہ جگہ بریفنگ دینی ہے, تو اس میں ٹائم ہمیں لگ جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ اتنے دیر ہمیں پیدل چلنا ہے, ایسا نہیں. وہاں سے ہماری بلڈنگ سے جہاں تک ہمیں جانا ہے زیادہ سے زیادہ 2100, 2200, 2300, یہ 2.5 کلومیٹر جانے کا رستہ ہے. تقریباً 2.3 کلومیٹر ہے جہاں تک ہمیں جانا ہے. وہ اتنا ٹائم نہیں لگے گا, لیکن وہاں جا کے مجھے آپ کو کچھ سکھانے ہیں, وہاں کے بورڈز کے بارے میں بتانے ہیں, اس وجہ سے وہاں میں ٹائم لگنا ہے. تو یہ 6 تاریخ کو آپ کی رات کو 9 بجے حاضری بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح 7 ذی الحج کو ہم نے رات کو 9 بجے پھر ایک بریفنگ سیشن رکھنا ہے, جس میں جب میں اپنی آنکھوں سے مینا کے خیمہ سیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ مینا میں یہ بھی چیز ہے, یہ بھی چیز ہے, اور ہمیں کس طرح آگے ہماری موومنٹ ہے, کہ ہمیں مولن کی طرف سے ہمارا فوڈ ایریا کیا ہے, کہاں پہ ہمیں جانا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے کو اس وقت موقع دے. آپ کو 7 تاریخ کو بریفنگ ہوگا, تو 7 تاریخ کو بھی آپ کی حاضری بہت ضروری ہے. اب رہ گیا 5 کا دن پورا, 6 کا دن پورا, 7 کا دن پورا. اس دوران میں حرم جانے کے لیے ہم نے جو ٹرانسپورٹ ارینج کی ہے اس کو اس میں بھی میرے خیال میں نے بتایا تھا, شاید آن لائن انہیں بھی بتایا تھا, لیکن پھر آسان کر کے تھوڑا سا جو جنہوں نے اٹینڈ نہیں کیا وہ سمجھ لیں کہ ان دنوں میں حرم جانا اور آنا ہجوم کی وجہ سے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے, وقت زیادہ لگ جاتا ہے, انتظار کی زحمت بھی اٹھانی پڑتی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. تو وہ افراد جو ان دنوں میں جا سکتے ہوں, صحت مند ہوں, ایک جو شیڈیول ہے اس کے مطابق ہم نے گاڑیوں کو بھجوائیں گے آپ کو وہاں پر. لیکن ایسے افراد کہ جن کو چاہیے کہ اپنی انرجی کو سیو کریں اور اپنے آپ کو حج کے لیے جس خاص مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے تیار کریں, تو ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ان ٹائموں میں مت جائیں, کیونکہ وہ ٹائم حرم جانے کے لیے بھی آپ کو اتنے سارے دروازے ہیں, لیکن نمازوں کے اوقات سے پہلے اور اس کے بعد وہ بہت سارے دروازے بند کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے حساب سے باب عبدالعزیز کے سامنے نکلے. اب باب عبدالعزیز اس وقت ان کی مینجمنٹ کو ہمیں کسی کو بھی نہیں پتہ کیا ہے, وہ سارے راستے بند کرتے جاتے ہیں اور وہ پورا حرم کا کراس کر کے آپ کو داخل ہونا ہے.
یعنی اس طرح کی عجیب قسم کی چیزیں ہیں. میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہاں سے وہ سامنے دیوار تک مجھے جانا ہے, اور وہ ایسے اڈے کھڈے بنائے ہوئے ہیں جیسے وہ اتنا لمبا چکر اور مشقت حاجی کی بڑھ جاتی ہے. جبکہ ہمارے حاجی کو یہ بھی پتہ ہے کہ 14 ذی الحج سے لے کے 20 ذی الحج تک ہم حرم کے سامنے ہیں. یہ علوم بھی ہمارا نکل جائے گا اور ہم پرسکون ہو کی عبادت بھی کر سکتے ہیں. اور اس دوران میں ہم نے ایک عمرہ مسجد جورانہ سے آپ لوگوں کو پرفارم کرانا ہے, تو ہمارے پاس آگے کافی ٹائم ہوگا. تو ان دنوں میں 3 دنوں میں وہ افراد جو جا سکتے ہوئے وہ میرے ساتھ, میں مسلسل وہاں پہ آپ کو گائیڈ کروں گا, آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ وہاں کی جا کے وہاں کے حالات کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہ کس ٹائم جائے, یہ ٹائم بیٹھے رہے, یہ نہیں ہے. تو آپ اگر انسٹرکشن کو فالو کریں گے تو ہم تو جا ہی آپ کے لیے رہے, اور تو کچھ نہیں. گاڑی تو ہم نے ہائر کی, ہم نے تو اس کو پے کرنا ہی کرنا ہے. ہم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یار اس ٹائم جانا, یہ پیشنس پہنچے کہ یا اس وقت 5:45 ہو رہے ہیں یا 6 بج گیا میں حرم جاؤں, تو میں اسے کہوں گا کہ یہ ٹائم بیٹر نہیں ہے اس دن میں. تو یہ گائیڈنس تھی, اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگی. تو اب انشاءاللہ اپنی اس گفتگو کو کمپلیٹ کرتے ہیں. میں ایک دفعہ دیکھ لوں کہ سلائڈ پہ کوئی ایسی اہم چیز تو نہیں جس کو مجھے آپ کو بتانا ہے. یہ ایک بکلیٹ آپ کو دی جائے گی, اس میں بھی ایسے ہی آپ کو یہ سارا بنا کے دے دیا گیا ہے. آپ کا ایگریمنٹ, آپ کا فارم, اسی طرح جو وزارت نے ہمیں کہا کہ یہ بھی آپ نے اردو کا لکھ کے دینا, وہ بھی دے دیا ہے. آپ اس کو پڑھ لیجیے گا, لیکن اس طرح سے ساری چیزیں آپ سے پٹیری نہیں پڑی. آپ کو ایک ID کارڈ آپ کو دیا گیا ہے جو کہ آپ نے گلے میں پہننا ہے. اس کے لیے بھی اللہ آپ کو بریف کر چکا ہے, لہٰذا ہمیں اس پہ بھی زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی. ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں لے کے آنا چاہتا ہوں, ہینڈ کیری. ٹرالی بیگ ہم دے رہے ہیں, ہینڈ کیری آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے. ویکسین آپ کو خود کرانی ہے, وہ آپ لوگ بہت سارے کروا بھی چکے ہیں. یہ ساری چیزیں, ویدر کا آپ کو اندازہ ہے, ویری ہاٹ ویدر وہاں پہ. امپورٹنٹ میڈیسن کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیسے آپ نے رکھنی ہے, اور جو ایسی میڈیسن کے جو آپ سمجھتے ضروری ہے وہ آپ اپنے ساتھ 12-14 گھنٹے کے لیے آپ اپنے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں گے. بیگیج الاؤنس سے ایئر لائن کی طرف سے 40 kg ہے. ہینڈ کیری آپ 7-8 کلو کے اندر آپ اپنا رکھ سکتے ہیں. زمزم ہم آپ کے لیے ارینج کریں گے, وہاں پہ آپ کو خود سے زمزم ہی نہیں لینا ہے. اب کمیونیکیشن یہ بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں, جب آپ انشاءاللہ ایک آپ کو ویڈیو بڑی اہم شیئر کی گئی ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پہ جگہ جگہ انہوں نے موبائل کمپنیز والے آتے ہیں اور اپنا فنگر پرنٹ کرائیں اور اپنی سنگ لے لیں, لیکن ایسے دنیا ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کیسے انہوں نے رستے نکال دیے کہ اتنے سارے, کیونکہ وہاں پہ انہوں نے قانون بنا دیا بایو میٹرک کے بغیر کوئی سم نہیں ایشو ہو سکتی, اور ایک حاجی کو 2 سم سے زیادہ نہیں ملتی. تو وہ 2 دفعہ انہوں نے ان سے امپریشن لے لیا. اب وہ جو انہیں سم تو دی نہیں, انہیں کیا دیا وہ تو کام ہی نہیں کر رہا. اب انہوں نے وہ والی سم جس کی قیمت منیمم فرض کریں 80 ریال ہے, وہ 150-200 ریال میں اس کو بلیک میں بیچ رہے ہیں. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یار اس بیچارے کا کیا ہوگا کہ اگر جس نے اپنا 20 دن کے لیے حج کرنا ہے, اگر اس کے پاس کمیونیکیشن کے لیے اس کے پاس سم ہی نہیں ہے, اس کے لیے کتنی تکلیف ہوگی. بٹ انہیں اس وقت انہیں پیسے سے درد ہے. سم کے لیے آپ نے کرنا ہے. میں نے وہاں پر زین کمپنی کے ساتھ میری بات چیت ہوئی بھی ہے, ان کا ایک نمائندہ وہاں پہ میں اسے بتا دوں گا. اور پھر 2 بجے 2:30 بجے جب ہمارے حاجی پہنچیں گے وہ وہاں پہ آئے گا, ان کی وہ ڈیوائس لے آئے گا, جو حاجی سم لینا چاہے گا وہ لے گا. سم کے پیکیجز میں ابھی جو اس میں بھیجے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں جو منیمم پیکیج ہے وہ ہے 80 ریال کا. اس میں جی ویز, اس کا یوٹیلائزیشن وہ آپ کے سامنے آ دیں گی. آپ ابھی سے فیصلہ کر لیں کہ ہمیں 115 ریال والا پیکیج ہمارے لیے صحیح ہے, یا 150 ریال والا صحیح ہے, یا 250 ریال والا ہمیں لینا ہے, یا ہمیں 80 ریال والا دینا ہے. کیونکہ آپ نے جو ایک دفعہ پیکیج لے لیا, وہ جتنے دن آپ کے پاس ہیں وہ 1 مہینے کی ہم بات چینج نہیں کر سکتے, ریچارج آپ اس سے کر سکتے ہیں. جبکہ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے اس وقت آپ کے پاس کوئی کمیونیکیشن کے لیے موبائل سم نہیں ہو, تو اس وقت جدہ ایئرپورٹ پہ آپ اپنے وائی سے فری آپ سگنل لے سکتے ہیں بات کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ
ہم کسی طرح ہمارے پاس کسی طرح بھی 2 اسٹیمیں پہنچ جائیں، ایک اعلیٰ کے پاس اور ایک میرے پاس. تو اگر اس دوران میں آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہو، کیونکہ جو یہاں پہ عزیز و اقارب ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے جو نصاب رس کہاں پہنچے. تو ہم نے این او کے نام سے ہم نے جو اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے، یعنی نیکسٹ ٹو کن کا، ہم ان کو اپڈیٹ خود بخود کرتے رہیں گے کہ ہم جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے. وہ مطمئن رہیں کہ ہمارے حاجی جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے. ان بٹوین اگر کسی کو رابطہ کرنا بھی ہو، وہ میسیج اعلیٰ کو کر دے گا، اعلیٰ اس وقت بتا دے گا، تاکہ وہ وقت گزر جائے گا. جیسے ہی آپ عزیزیہ پہنچیں گے، عزیزیہ میں ہمارے پاس ہر فلور کے اوپر وائی فائی سسٹم ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. وہ اوپن ہماری جو نمائندے سے وہاں پہ بات ہے، اس میں ہم نے اوپن رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے جسٹ اپنا اسے کنیکٹ کرنا ہے، وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. اسی طرح جب آپ سرسل مقام میں جائیں گے تو سرسل مقام پہ وائی فائی مل جائیں گے. اسی طرح مدینہ میں جائیں گے تو مدینہ پہ مل جائیں گے. ہمیں ضرورت وائی فائی کی ہے ان بٹوین کہ جب ہم باہر نکلے ہوں تو اس کے لیے ہمیں نارملی ہمیں واٹس ایپ کی ضرورت ہے یا ہمیں فیس بک میسنجر کی ضرورت ہے. فیس بک میسنجر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو میں بات کرتا ہوں اس میں اچھی وائس کوالٹی صرف فیس بک میسنجر کی آ رہی ہے اور یا ایمو کی آ رہی ہے. اس وقت اگر آپ کو واٹس ایپ پہ کالنگ کرنی ہے، ایک تو آپ کو وی پی این کرنا پڑے گا، وی پی این کرنے کے باوجود وائس کوالٹی اچھی نہیں آ رہی. تو لہٰذا ان بٹوین جو ہمیں اگر جب ہم اپنی رہائش سے باہر ہوئے اس میں بھی ہمیں کمیونیکیشن یا ہمیں ضرورت ہے، اتنا ہمیں انٹرنیٹ ضرور لینا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بھی اپڈیٹ آئے تو مائنڈلی آپ کو مل سکتے. اور اگر مثال کے طور پہ ایک صاحب کو مل گئی ہے تو وہ اپنے کمپینین سے پوچھ لیں یا اپنے روم میٹ سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کو کوئی اپڈیٹ ملی ہے، تاکہ آپس میں اگر فیصلہ کر لیں گے تو آپ کو کم از کم خبر مل جائے گی کہ ہماری نیکسٹ موومنٹ ہے کیا. ہمارا کوئی بھی اپ کمنگ پلان ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ کو 2 گھنٹے بعد کہوں ہم نے جانا ہے. نو، تمام چیز پری پلان ہوگی اور آپ کو بہت ویل ان ٹائم ہم ایجوکیٹ اور میسج پاس آن کریں گے کہ کل ہماری روانگی ہے. اور آنے والے دنوں میں میں آپ کو آپ کو شیڈیول ایک دیا بھی جا چکا ہے جو پورا ایک ٹیبل بنا ہوا ہے کہ ہمارے ڈے بائی ڈے کا کیا اسکیجول ہوگا، اس دن ہم نے کیا کیا موومنٹ کر دیا. پھر بھی آپ کو جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ وقتاً فوقتاً ہم ساتھ دیتے رہیں گے. شکریہ. ڈے بائی ڈے کا تو شیڈیول ہے نا، اس سے صرف یہ جو میں نے آپ کو مینا کا ٹور بھی تھا وہ اس میں نہیں دکھا. وہ کیونکہ اب میں نے ڈیسائڈ کیا کہ مجھے اس تاریخ کو کرنا ہے اور 7 تاریخ کا یہ بریفنگ سیشن یہ بھی نہیں لکھنا. اور اسی طرح اس کے اندر مدینہ کی مکہ کی زیارات لکھی ہوئی ہیں، عمرہ کا دن بھی میں نے مینشن کیا ہوا ہے. لیکن ایک اطراف کی زیارات ہیں جو مجھے وہاں پہ آپ کو جنت المعلیٰ، اسی طرح مسجد جیل، مسجد رایا، وہ پیدل کا ایکسپیرنس، یہ بھی ایک آپ نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں مینا ایک بہت تنگ جگہ کا نام ہے. ایک بیزوی سی شکل ہے کہ جو 1400 سال پہلے بلکہ صدیوں پہلے جب بنا ہے، اللہ نے خلق کیا ہے اس سے، اس وقت سے وہ ویسے ہی ہے. اب کیونکہ جگہ وہاں پہ محدود ہے، اس نے لوگوں کو رہنا بھی ہے، لوگوں کو کھانا بھی ہے. تو وہاں پہ بھی کھانا جو ہے صرف ہمارے ہی گروپ کا نہیں ہوگا. انہوں نے ایک فوڈ ایریا 1 یا 2 یا 3 گروپ آرگنائزر کے لیے اس کو کر دیتے ہیں، یعنی تقریباً 150-200 افراد کے لیے انہوں نے ایک فوڈ ایریا بنایا ہوتا ہے. تو اس کو ہمیں کیوں میں کھانے کو لینا ہے، پہلے ہم خواتین کو یا ہم مردوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے مطابق آپ لوگوں نے اس رحمت کو عبادت سمجھ کے یا اپنے خدا سمجھ کے کہ ہمیں اس کے مطابق کرنا ہے، اپنے مزاج کو کرنا ہے. کیونکہ ہمارا مزاج ویسے تو کیوں میں لگنے کا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ہمارا کیوں میں لگنا عبادت ہے. ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ میرا دل چاہے کہ میں ابھی اس زمین پہ بیٹھ جاؤں. لیکن مکہ میں کسی جگہ پہ بھی زمین پہ بیٹھنا میں کیا یقیناً ہر حاجی اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے آگے کا باعث ہیں. اب آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کریں تاکہ آپ کے سوال سے ممکن نہ کسی دوسرے کی رہنمائی ہو. کیونکہ ہمارے تو اس پر جو ذہن میں جتنی باتیں آ رہی تھیں وہ ہم نے ابھی تک کوشش کی کہ آپ تک پہنچا سکیں. یس، اب ہمارا کوشچن آنسر کا ہے تاکہ دوبارہ کہوں گا کہ یا تو ہم بہت اچھی پریزنٹیشن دیتے ہیں یا ہم اتنی بری دیتے ہیں کہ کچھ سبق کلیئر جائے. کسی کا کوئی کوشچن ہو مل اب تو آپ نے چھوڑ ہی رہی ہے.
ویکسین بس کرنسی کے حوالے تک بتا دی کہ کرنسی کتنی لے کے جاتے جی یہ کرنسی والا بھی اوور لک ہو گیا. دیکھیں آپ نے پیکیج کے اندر آپ کا تمام کھانا, آپ کی تمام ٹرانسپورٹ, تمام چیزیں پیڈ ہیں ماں سوائے آپ کی قربانی کے. قربانی کا بھی میں آپ کو بتا دوں ایکسپیکٹڈلی 550 سے 600 ریال کی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. جانور جا کے مجھے پتہ چل جائے گا کہ کتنے تک ہے. پچھلے سال ہمارا قربانی کا تھا 525 ریال کا. تو اتنا 600 650 کے حساب سے آپ اپنی قربانی کے پیسے رکھ لیں. اس کے علاوہ تمام چیزیں پیڈ ہیں آپ کی ماں سوائے آپ کو وہاں پہ جو کھجور لینی ہے. زمزم کا بھی آپ کو بتا دیا, زمزم بھی ہم نے ارینج کر کے دینا ہے. ماں سوائے آپ نے کوئی کھجوریں وہاں پہ لینی ہے یا آپ کو شاپنگ کرنی ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ سمجھیں میں نے جو اندازہ لگائے ایک شخص اگر کھجوریں لے, دیکھیں وہاں دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں, میں یہ بھی لے لوں. میں کھجوریں بھی اتنی من کے قریب میں کر لیتا ہوں. میں یاد محسوس کرتا ہوں کہ یار میں 5 کلو یہ کھجوریں لایا ہوں. مجھے کھجوریں تو میں لے آیا ہوں لیکن اس کو تقسیم کرنا میرے لیے ایک اور مرحلہ بنتا ہے کہ پہلے اس کے پیکٹ بناؤ, پھر زمزم کے شیشیاں بناؤ, پھر ایک تک پہنچاؤ, پھر وہاں سے گرے شیپے فائنلی تھی ہوٹل ہم دیتی ہے. عجیب سی سچویشن ہے. بٹ اینی ہاؤ ایک نارمل آدمی کے لیے اگر مثال کے طور پہ وہ 5 کلو کھجور بھی رکھ لے تو میں سمجھتا ہوں وہ کافی ہے. تو اس کے لیے آپ 200-300 ریال اپنے ذہن میں رکھ لیں, لیکن منیمم میں یہ کہتا ہوں کہ 2000 یا 2500 ایوری ایئر ایک حاجی اور ایک حاجن اپنے پاس ضرور رکھ لیں, تاکہ اگر کوئی بچ بھی جائے گا تو وہ آپ کے پیسے ہم واپس آ دیں گے. لیکن اتنے ضرور آپ کے پاس ہو جائیں. اگر آپ سمجھتے کہ 1500 ریال رکھا ہے تو 1500 میکسیمم کوئی لیور تو نہیں ہے نہیں, لمٹ کیری کرنے کی ہے. جی میکسیمم کی کوئی لیور پیسوں کو نہیں ہو سر ڈیفینیٹلی ہماری جی ہماری آج سے 2 سال پہلے تک جب پاکستان کی اکنامیکل کنڈیشن بہت اچھی تھی تو انٹرنیشنل لمٹ کی مطلب ناٹ فار اونلی پاکستان $10,000. رائٹ ناؤ یو کین مطلب آپ $5,000 پر ایئر کیری کر سکتے پر ایئر. مثال کے طور پہ جیسے رضوان صاحب ہیں, رضوان صاحب کی ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹریفک ہے, تو یہ جو سال میں کچھ 7-8 چکر لگاتے ہوئے تو یہ ہر چکر میں $5,000 ہی لے کے جا سکتے. اس کی جو اگر کلب کریں تو وہ 5,000 سے ایکسیڈ نہیں ہو پر پرسن. یہ ہماری لمٹ. پاکستانی فیس $3,000 سے زیادہ نہیں ہو. پتہ لگے کہ محمد اعلیٰ 50,000 جیب میں لے کے جا رہا ہے تو وہ روک لے اور وہ ضبط کر لیں گے. پاکستانی $3,000 سے ایکسیڈ نہیں ہونی چاہیے, اور اکویلنٹ ٹو $, یہ 5,000 سے ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے. $5,000 یا اکویلنٹ ٹو سعودی ریال پر تو 10,000 سوری 10,000 ریال کا مطلب ہوتا ہے تقریباً آلموسٹ 6-7 لاکھ روپے, اور $5,000 کا مطلب ماسٹ یا 15 لاکھ رکھا ہے. تو بہت کچھ کوشچن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إلهي بأعز صفاتك وبعز جلالك وبأعظم أسمائك وبنور أنبيائك وبعصمة أوليائك وبدماء شهدائك وبمناجاة فقرائك نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركات في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة من بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.